بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں بلیک کپڑوں میں اشفاق اسحاق ستی، جانے مانے پہچانے اینکر پرسن آف ایئر وائی نیوز، باخبر سویرا کے بھی، کرنٹ افیئرز کے بھی۔ جزاک اللہ تھینک یو سو مچ صدف عبدالجبار فار بینگ سو کائنڈ۔ اور دیکھیں کائنڈنیس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور کائنڈنیس کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ جب کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو اور آپ کا ساتھ کم شخصیات دے رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہو تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اس وقت جو میچ ہے اس سے میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک شخصیت ہے جس کو ہر کوئی سراہ رہا ہے اس وقت، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر جگہ بات ہو رہی ہے، اور آپ سوچیں اگر وہ اس عہدے پہ رہتے ہوئے ویسے کبھی مشہور ہونا چاہتا ہے تو شاید کبھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب پاکستان کے طول و عرض میں، ہندوستان کے طول و عرض میں ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ خوب کلاس ہو رہی ہے۔ نام کیا ہے اس کا بتائیں؟ جینٹل مین کھیل کہا جاتا ہے کرکٹ کو۔ اس جینٹل مین کھیل کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اور خاص طور پہ تمام میچز میں جو سب سے فیمس میچ ہوتا ہے جس پر سب کی نظریں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا، اور جو بڑا ریئرلی کھیلنے کو ملتا ہے دونوں ٹیموں کو، ان میچز کا بیڑا غرق کیا۔ پہلے میچ میں بھی یہی ہوا۔ کل جو میچ ہو رہا تھا بارش ہو گئی، سب کو پتا تھا، پریڈکشنز یہی تھی، دیکھتے رہے امپائرز آ کے جی یہ سارے کتنا اسٹریسفل رہا، بہت اسٹریسفل رہا آپ کے لیے بھی بہت اسٹریسفل رہا۔ لیکن میں تھوڑا سا سوچ رہی تھی یار بارش ہو گئی، چلو خیر ہے اس بار بارش خیر ہے، اشفاق کیا کہیں گے؟ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ مگر یہ ہو نہ سکا، اور پھر جے شاہ صاحب کی جانب سے جو حرکت کی گئی، جو ان کے کرتوت تھے، ان کی وجہ سے ہوا یہ۔ پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ بھائی میچز پاکستان میں کرا لو، دبئی میں کرا لو، جہاں مرضی کرا لو، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کل بھی اگر میچ شام کے بجائے، ڈے اینڈ نائٹ کے بجائے ڈے میچ کروا لیتے تو بارش کے بغیر میچ ممکن ہو سکتا تھا۔ آج بھی 99% چانسز ہیں بارش کے، اور آج جو اننگز ریزیوم ہو گئی، یعنی کہ جو ون ڈے میچ تھا وہ ٹیسٹ میچ میں تبدیل ہو چکا ہے، اور آج سے دوبارہ سے وراٹ کوہلی اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں راہل، وہ دوبارہ سے اننگز کا آغاز کریں گے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ بالکل دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ آج اگر بارش ہو گئی تو پھر وہی ایک پوائنٹ کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ اب پوائنٹس پر تو بھائی بعد میں بات ہوگی، پہلے ذرا ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایشیا کپ میں پاکستان بھارت اور بارش کی میچ میں بارش کا پلڑا بھاری۔ کولمبو میں 24 اوورز تک کھیل چلا، پھر بارش کے آگے کسی کی نہ چلی۔ میچ جہاں رکا آج وہیں سے شروع ہوگا۔ بارش کا آج بھی میدان میں آنے کا امکان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اتحادیوں پر لفظی وار، کہتے ہیں اتحادی پہلے ضمنی اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگے، اب شاید عام انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ بتا دیا ہے کہ ڈرو گے تو مرو۔ اور بڑوں میں ٹی وی، اسمارٹ فونز اور گیجٹس کا بڑھتا استعمال باعث تشویش ہے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، والدین کو اپنے اسکرین ٹائم کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اوہو یہ بارش کی جو بات ہو رہی تھی، ہمارے کراچی میں 3 مہینے مانسون بادل چھائے رہے۔ ہم کہہ رہے تھے یا تو گرمی نہیں پڑی، مجھے کیا پتا تھا یہ مانسون بادل چلے گئے ہیں سری لنکا۔ صدف، اور پتہ ہے کیا ہوا؟ میرے ساتھ تو اتنی بری بات کرکٹ کی ہو رہی ہے، تو میں ویکینڈ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر کرکٹ کھیلوں، اور کل ایک لمبا میچ تھا۔ آپ سوچیں کہ 9 بجے سے لے کے میچ کھیل رہے تھے کل کے دن، اتنے امپورٹنٹ دن، صبح نا، اچھا صبح کھیل رہے، اور اس کے بعد جو ہے 9 سے 11 تک جو شدید دھوپ ہوئی، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مطلب آپ سوچیں کہ میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ جون جولائی کی گرمی اب سپٹمبر میں کیوں منتقل ہو گئی ہے، ستمبر بن گیا، اور کاش یہ گرمی جو ہے وہ منتقل ہو جاتی سری لنکا اور کولمبو بالخصوص، تو کاش وہاں پر ایسا ہوتا تو یہ میچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا۔ جے شاہ کی تمام حرکات، جے شاہ کی کیا زبردست پلاننگ ہے، کیا انہوں نے کمال پلاننگ کی ہے۔ مطلب کہ آئی تھنک اب انڈیا والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسے شخص کی تصویر دکھا کے اس پہ تبرہ بھیجنا تو کمال ہونا چاہیے نا، مطلب یہ تو ایک، لیکن ہم اس میں دکھائیں گے، رپورٹ جو بنائیں گے نا اس کو۔ اچھا پھر گراؤنڈ سٹاف جتنی مرضی محنت کرتا رہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بارش اتنی زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا ایک چیز صدف آپ نے دیکھی تھی کل جب یہ کورز لے کے آ رہے تھے شروع میں، تو میں نے دیکھا ہمارا بھائی فخر زمان جو بیٹ سے پرفارم نہیں کر پا رہا، لیکن سچ اے کائنڈ اینڈ سچ اے جینٹل مین،
کہ وہ بھی گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ کورز لے کے آنے میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے. یہ دیکھیں بھائی, فخر نے کہا دیکھیں میچ تو ہو نہیں رہا تو میں ان لوگوں کی ہیلپ کر دوں. such a beautiful gesture. Yes, very kind, very beautiful gesture. اور یہ پکچر جی جو بڑے بڑے اس وقت کہنا چاہیے نا سپورٹس کے آؤٹ لیٹ ہیں, نیوز کے سپورٹس آؤٹ لیٹ ہیں, انہوں نے بھی اس پکچر کو کیپچر کیا ہے. لیکن بہت ساری مزے کی میموریز جی میچ نہ ہونے کے باعث ہمیں دیکھنے کو ملی. شاداب اور وراٹ کے حوالے سے بھی بہت میمز بن رہی ہیں. ہاں بہت میمز بن رہی ہیں, اور وہ مطلب ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہاردک پانڈیا جو ہیں وہ دوربین لگا کے کھڑے تھے, تو لوگ ان سے پوچھ رہے تھے, یہ کرک انفو کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں, looking for only wrong answers. only wrong answers. انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں کہ وراٹ اور وہ شاداب کا ہے. یہ کس بات پہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا؟ بھائی دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور خوب ہنسی مذاق ہو رہے تھے, تو وہ کیپچر ہو گیا. اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے اس پہ تنقید کی. لیکن ہم لوگ ہیں میمز کے شوقین, تو میمز جو بنی ہے یہ صرف اس سے لوگ لطف اندوز ہو رہا ہے. اس کو چلیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے ذرا ہم رپورٹ دکھا دیتے ہیں میچ میں کل ہوا کیا. اور معروف کرکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. توصیف بھائی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیسکلی ہم بات کریں ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی, گلی محلے کا بھی کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر بھی کافی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کس ٹائم لائٹ جاتی ہے اگر ڈے اینڈ نائٹ ہو, کس ٹائم اس کا بیک اپ جنریٹر وغیرہ کیا سلسلہ, ساری چیزیں. یہاں پر اتنا بڑا ایونٹ, پتہ ہے بارش ہونی ہے اور اس طرح سے ہونی ہے, اور کل کے میچ کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا جو اب آج کے میچ میں تبدیل ہو گیا ہے کہ بھائی اگر ڈے میچ کروا لیتے تو بارش کے امکانات اس وقت کم تھے. اتنے بڑے لیول پر اتنی ناقص پلاننگ اور اتنی فرسٹریشن آپ کے لیے, میرے لیے, عوام کے لیے. جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور اس پہ تو ہم اتنی باتیں کر چکے ہیں اور اتنا برا بھلا کہہ چکے ہیں وہاں پر. کیونکہ انڈیا جے شاہ جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ, اور کل یہ بھی ہم سن رہے تھے کہ میچ کا ٹائم بھی بڑھا دیں گے, 12 بجے تک پہنچا دیں گے. وہ چاہ رہے تھے کل ہی سارا کچھ ہو جائے جو کچھ ہونا ہے. اور اس کی ایک وجہ بڑی یہ بھی تھی کہ آج کل انہوں نے کھیلنا تھا, پھر اگر میچ نہیں ہوتا تو آج بھی کھیلنا ہے, اور آج اگر ہو جاتا ہے میچ تو پھر کل بھی ان کا ایک سری لنکا نے بالکل, اور ان کے بالرز کو 16 گھنٹے میں تقریباً 100 اوورز کرانے ہوں گے. یہ تو یہ پریشانیاں تھیں ساری. تو اوور آل بہت ہی خراب گیا ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا. اس پہ ہم کیا کیا کہیں, یہ سارا ڈیمیج کر دیا پورا. توصیف صاحب پریڈکشنز تو آج بھی ہیں, آج بھی پریڈکشن ہے بارش کی, تو آج بھی ہم دیکھیں گے یہ صورتحال. پھر وہی ایک ایک پوائنٹ, تو اتنا میچ, ایسا امپورٹنٹ میچ, تو کیا ویسے جو بورڈ ہے, ACC ہے یا BCCI ہے, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پہ؟ ذمہ داری تو بہت بنتی ہے, اور ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ وہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے انڈیا کے. اور پھر دیکھیے میں ICC ACC تو اپنی جگہ ہی ہے, لیکن میں ایشین ٹیمز کو بھی کہتا ہوں. اب آپ مجھے اتنی بڑی بات بتائیے, ٹھیک ہے ہمارے فیور میں جا رہا ہے کہ اگلے دن میچ ہوگا ہمارے اور انڈیا کے, ان لوگوں کا ایک بھی میچ میں جو ہے ریزرو ڈے نہیں رکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آئی مین تو سارا جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ کرکٹ کے لیے بڑی خراب چیز ہے. لوگوں نے تنقید کی ہے اپنی جگہ, بٹ آئی تھنک میرا کا ٹوٹلی جو ہے وہ ایشیا کپ کو ڈیمیج کیا ہے, اور ڈیمیج کرنے کی وجہ بھی اور توصیف صاحب ایک چیز اور بھی ہے نا, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک تو میچ ہو رہا ہو نا, اس کے اندر وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, پھر ٹیم آپ کی کم بیک کرتی ہے, اس کے نفسیات پہ آئی ایم شور کہ ہماری نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. کیوں میں کل, اب آپ سوچئے کہ میں ہر 15 منٹ بعد وہ کرک انفو پہ دیکھ کے میں جا رہا تھا, ٹی وی آن کر رہا تھا اور اس کے اندر دیکھ رہا تھا. میری والدہ مجھ سے پوچھتی ہیں کر کیا رہے ہو, میں نے کہا امی انسپیکشن کی جا رہا ہوں. وہ کہتی ہے میرے بچے کا دماغ چل گیا. آپ سوچیں پلیئرز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہوگا کہ ابھی انسپیکشن ہو رہی ہے, پھر ہو رہی ہے, کور ہٹ رہے ہیں, نہیں ہٹ رہے, جا کے گراؤنڈ کا معائنہ کریں. عجیب ہی صورتحال ہے نا, فوکس کہاں سے آئے گا؟ کیا آپ کی بات درست ہے, بٹ اس کے عادی ہو جاتے ہیں سم ٹائم, بٹ اتنے عادی نہیں ہوتے جو ان لوگوں نے یہ پوزیشن کر دی ہے بالکل ہی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج بھی میچ نہ ہو تو اچھا ہے, اس لیے کہ اگر میچ نہیں ہوتا تو پاکستان کے 3 پوائنٹ ہو جائیں گے اور ان کا 1 پوائنٹ. پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلے گا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کو سری لنکا کو ہرانا ہی پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے ہم کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو اور انڈیا کے چانسز کیا ہوں گے؟ انڈیا کو دونوں میچ ہرانے پڑیں گے نا اس کے بعد پوائنٹ لینے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ سری لنکا بھی اپنی زور تو لگا دے گا ہرانے کے لیے. تو بنگلہ دیش تو آپ کو پتا ہے کہ یا تو ہار جائے گا یا پھر
हार जाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है। तौसीफ साहब एक चीज बताइएगा, आप चलें हाइपोथेटिकली आज मैच हो जाता है, जो कि क्योंकि आज रिजर्व डे रखा ही इसलिए था, कल हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जब धुआंधार बैटिंग वहां से शुरू हो गई दूसरी जानिब से, तो सबने तनकीद करना शुरू कर दी कि भाई ये फैसला ठीक था कि नहीं था। लेकिन अब क्योंकि बारिश हो गई, आज भी बारिश की प्रेडिक्शंस है, क्या असर पड़ सकता है हमारी जो बॉलिंग होगी उस अटैक को आप कैसे देख रहे हैं, या उनकी बैटिंग साइड आप देख रहे हैं कि डिफरेंट होगी, क्या होगा, किसको सपोर्ट करेगी आज के पिच? देखिए कंडीशन जो है ना, कंडीशन को देखना पड़ेगा सारा कंडीशन। जिस तरह की कल बारिश आई है उसमें तो या तो फिर धूप निकल गई हो, तो शायद कोई बहुत ही तगड़ी धूप निकली हो, तो ऐसा अभी भी डैमेज तो होगा ग्राउंड, और जाहिर पिच भी जो है वो कवर है, उसमें मॉइस्चर होगा काफी, तो ये चीजें तो क्रिकेट के हिसाब से अपनी जगह। अगर मैच हो भी जाता है और जाहिर है कि अभी उनको भी प्रॉब्लम होगी खेलने में, ऐसा नहीं है, वेट ग्राउंड है और उसमें मुश्किलात हो सकती हैं, पिच भी है अपनी जगह, बट उन्होंने रन्स तो देखिए जो चीज सही है, हम जय शाह की तरह या उनके लोगों की तरह नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो होमवर्क करके आए थे, और होमवर्क यही था जो आज हमें कल से सुनने को मिल रहा है। एक दिन में हमारी बॉलिंग को इतना खराब कह दिया जाता है कि टॉस, देखिए कंडीशन के हिसाब से किया है, जाहिर है हमने। अच्छा तौसीफ साहब, उसके अंदर एक चीज ये है कि रिस्पेक्टफुली कैचेस विन द मैचेस, और स्पेशली इस क्रूशल स्टेज पे पहला वो शाहीन शाह का जो हुआ जिसमें उनकी उंगली पे भी चोट लगी, फिर उसके बाद वो स्लिप के दरमियान से, फर्स्ट और सेकंड स्लिप के दरमियान से, फिर दूसरा हमारी एक अप्रोच जो डिफेंसिव फौरन हो जाती है। आप सोचिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फहीम अशरफ एंड हारिस रऊफ। हारिस रऊफ आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, वो आता है बॉल करने के लिए, और आप इतने डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हो कि आप स्लिप भी नहीं ले रहे, मतलब दैट शुडंट हैपन। देखिए ये जब चीजें होती हैं तो गलतियां होती हैं डेफिनेटली। वो कैचेस की जहाँ तक बात है, आपने बिल्कुल कहा कि अगर, और यही एक प्लान हमने इंडिया के खिलाफ पहले मैच में भी किया और उससे पहले भी किया, हमें उनके ऊपर से 3-4 गिरा देते हैं तो फिर हमें काफी फायदा होता है। तो मैं ये डिसीजन को खराब नहीं समझूंगा, इसलिए कि वेदर को देखते हुए, वहाँ चीजों को देखते हुए सिर्फ बाबर नहीं डिसीजन ले रहा है और लोग भी साथ बैठे हैं, और ये मैं इसको, ठीक है अपनी जगह लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं समझता, वो ठीक डिसीजन था। बॉलिंग का जहाँ तक आपने सवाल किया, ठीक है, आप देखें प्रॉब्लम तो वहाँ आनी शुरू हुई जब हमारे एक मिडिल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, यानी जब स्पिनर्स की, तो हमारे स्पिनर्स का वो चीज नजर नहीं आई, और उसके बाद जाहिर है कि फहीम अशरफ को इंक्लूड किया गया, और देखा जाए तो उस पे प्रेशर था, लेकिन उसने बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की। हाँ, चेंजेस को जो भी हुआ सामने, वो सबके सामने पाया। आई होप कि पाकिस्तान अगर मैच हो तो जीतना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे अपने हमारे लिए टाइम निकाला, और जाहिर है जानना चाह रहे हैं क्योंकि सबको इस वक्त सबके जहन में बहुत सारे सवाल है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं। शाहिद साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कहना चाह रही थी कि देखें इंडिया में अगर जो चैनल होते हैं ना, कहते हैं देखें ये वो शख्स है, जय शाह की तस्वीर, ये है वो आदमी, गौर कर लें इस शख्स को, इसने क्रिकेट जैसा खेल मैं कर भी नहीं पा रही उनकी तरह, पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह कर दिया। इस शख्स के हाथ में जिम्मेदारी गई। ये क्या हुआ, और एक्सपेक्टेड था बारिश होगी और वही हुआ। अब आज भी बारिश होनी है, तो शाहिद साहब क्या इस वक्त तनकीद कितनी हो रही है सारे डिसीजन को लेके? हो रही है, लेकिन इंस्टेंट ब्लॉक इतना वीक है इंडिया के आगे, जाहिर है इंडिया की माइट है। उन्होंने ये कहलवा दिया सबसे कि रिजर्व डे सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए होगा, और ये हमें कबूल है। बांग्लादेश ने भी कहा हमें कबूल है, श्रीलंका ने भी कहा हमें कबूल है, इसलिए कि आंखें उनको दिखाई गई कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो सारा रेवेन्यू खराब हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो श्रीलंका भी मान गया, बांग्लादेश भी मान गया, तो वो मनमानी चल रही है, वो जिद, अपनी अना और अपनी जिद की भेंट चढ़ा दिया इस पूरे एशिया कप को। लेकिन कोई तो कहीं तो सुनवाई होनी चाहिए, और आप देखें कि छोटी छोटी चीजें, मैं अभी तौसीफ साहब से ये बात कर रहा था कि गली मोहल्ले का टूर्नामेंट होता है, तो उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें मलहूज़े खातिर और बैकअप्स रखे जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि इतना तक कहा जा रहा था, और पहले से ये बात हो रही थी कि मैच अगर, क्योंकि शाम के बाद प्रेडिक्शंस है रेन की, दिन में करवा दिया जाता तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती, किसी हद तक मैच नतीजा खेज हो जाता। लेकिन ये तो सरासर मजाक ही है एक तरह से मैच के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स, अभी अनिल कुंबले एक वेबसाइट पे इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर ये मैच सुबह 10 बजे शुरू कर दिया जाए तो शाम तक कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, और अगले दिन यानी मंगल के दिन
इंडिया को श्रीलंका से भी खेलना है, तो वो 3 दिन लगातार मैच खेल रहे हैं। संडे को उन्होंने एक इनिंग खेली, मंडे को खेलेंगे वो, और फिर ट्यूसडे को खेलेंगे, तो उनकी अपनी टीम का नुकसान भी है। ऐसा ही और बिल्कुल, और ये आवाजें भी उठ रही हैं कि हम पाकिस्तान से हर जगह खेल लेते हैं, किसी भी डिफरेंट वेन्यू पे खेल लेते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलते हैं। असल मसला तो यहीं से शुरू हुआ ना, यहाँ पर खेल लेते हैं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसे इशू भी नहीं होते, लेकिन ईगो। आपको पाकिस्तान में खेलने पर एतराज है, आप यूएई में खेल लेते जहाँ ड्राई वेदर होता है, थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, तो आप बजाय 2 बजे शुरू करने के 4 बजे शुरू कर लेते। और ऐसा नहीं है कि इन प्लेयरों को, एशियाई प्लेयरों को गर्मी में खेलने की आदत नहीं है, सबको आदत है। 2018 में एशिया कप 50 ओवर्स का हुआ था, बांग्लादेश ने उसका फाइनल खेला था, और अब बांग्लादेशी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो यूएई में बड़ी गर्मी लगती है, सिर्फ इसलिए कि वो उस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहे थे जो एंटी पाकिस्तान था। बांग्लादेश भाई, उनके प्लेयर्स आईपीएल में जाएंगे, काफी सारा कुछ रेवेन्यू जुड़ा होता है। शायद भाई क्या बात करें आप। एक और चीज, अब तो बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयरों को इतना बुलाते नहीं, बल्कि श्रीलंका के प्लेयरों पर आईपीएल ने तो ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि वो आने से पहले वो ये कहते हैं चेंज। अच्छा, एक और चीज है शायद भाई, मैं जरा बॉलिंग पे आ जाता हूँ ना। बारिश ने जो किया सो किया, लेकिन हमें थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट दिखाई दी उस दिन की निस्बत। फिर दूसरा ये है कि मैं अभी उनसे, तौसीफ साहब से ये कह रहा था कि जो शुरू में नसीम शाह एक साइड से आउटस्टैंडिंग थे, दूसरी साइड से उनको पड़ी शाहीन शाह को पड़ी, और उसके बाद हमने देखा कि फ़हीम को लाया गया, और फिर उसके बाद हारिस रऊफ को। अब हारिस रऊफ के हवाले से मैं कह रहा हूँ, आपका एक्सप्रेस पेस बॉलर है, ही इज़ योर जेन्युइन पेसर। वो जब आ रहे हैं और आप उसके अंदर स्लिप तक नहीं दे रहे, इवन द कमेंटेटर्स वर क्रिटिसाइजिंग कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये आपका प्रीमियर बॉलर है, ये विकेट लेके दे सकता है, और इंडियंस की विकेट लेंगे तभी आप मैच जीत पाएंगे। ये चीज बाबर पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे, उसको टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं बता रही, या तो ये होता है कि वो बताती ही होगी और ग्राउंड में बाबर वो एग्जीक्यूट नहीं करते। कल इंडिया डिफरेंट प्लानिंग के साथ आया था। पहले मैच के बाद उन पर बड़ी तनकीद हुई थी, आप डर डर के खेल रहे हो, यू कांट प्ले शाहीन आफरीदी, और बेपनाह उनके ऊपर तनकीद हुई थी। तो वो बड़ा एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आए थे, और उन्होंने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका ये नतीजा निकला कि पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़े से बेवर्ड हो गए, और जरा सा 1-2 चौके पड़ते हैं, बाबर आजम स्लिप निकाल के फील्ड ओपन कर देते कि यार चौके ना खाएं, चौके अगर खा लें तो पता नहीं 300 रन बन जाएंगे। तो जब आप में डर होगा, आप विकेट लेने के लिए जाओगे, तो फिर इसी तरह वो आपकी पिटाई 24 इसकी वजह ये तो नहीं थी कि जब वो डीएलएस का फॉर्मूला अप्लाई होना है, अगर बारिश हो जाती है तो फिर उन्होंने कहा हम जारहाना अटैक रखें, रन रेट अपना ज्यादा बढ़ा के रखेंगे तो फिर बाद में हमें फायदा होगा, ये वाली प्लानिंग भी थी क्या शायद साहब? हर चीज प्लान करके आते हैं बड़ी टीमें जो होती हैं, और फिर इतनी प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट है। जब उनके ऊपर तनकीद हुई कि आपने 4 खिलाड़ी से 66 पे आउट कर दिए, आप डर डर के खेल रहे थे, आपसे शाहीन शाह अफरीदी को खेला नहीं जा रहा, तो फिर वो यही प्लानिंग करते हैं कि डू और डाई, जाओ अच्छा तेज एग्रेशन के साथ खेलना, और जाहिर है डीएलएस और दूसरा रेन फैक्टर भी वो मद्देनजर रख के खेलते हैं। लेकिन कल इंडिया बड़ी एग्रेसिव प्लानिंग के साथ आया था। रोहित शर्मा ने टॉस पर ही बता दिया था, जब बाबर आजम ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो रोहित शर्मा ने कहा हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, चाहे ना चाहते हो वो, लेकिन उन्होंने एक साइकोलॉजिकल अटैक किया बाबर आजम पे कि तुमने गलत फैसला किया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे जी, और देखते हैं आज क्या होगा। आज भी से बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन कुछ बड़े क्यूट मूवमेंट्स हमें देखने को मिले बारिश की वजह से, क्योंकि जब खिलाड़ी आपस में मिले, और यस मतलब ये दोस्ती जो है ना अच्छी होनी चाहिए। एक जो दोस्ती है ना विराट और शादाब की, उसको लेके भी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन बट दैट्स क्यूट आल्सो। क्या कहना चाह रही हैं? मतलब उनकी दोस्ती जो है ना जी, देखें क्रिकेटर्स में दोस्ती होनी चाहिए, ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। ये दोस्ती कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, तो उस पर तनकीद कर रहे हैं। ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जरा सियासी बात करते हैं, क्योंकि सियासत में भी मैच जो है मुख्तलिफ किस्म के T20, वनडे, टेस्ट सीरीज जारी रहती हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, और अब वो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं 90 रोज में सही, 100 रोज में सही, 120 रोज में सही, तारीख तो दे दें। अब वो ये कहते हैं जी हमारे इत्तेहादी जो हैं वो भाग रहे हैं इलेक्शन से, लेकिन हम मैदान में, और हमारा मुकाबला मम्मी डैडी जो पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों से। ज़ाहिर आप समझ गए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं बिलावल, देख लेते हैं। अच्छा जी।
تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پراپرلی اب آہستہ آہستہ مہم شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ اتحادی ابھی تو دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اندر ہی بٹوارا سا کچھ نظر آ رہا ہے. اب ابا کچھ کہہ رہے ہیں, بیٹا کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, اب یہ دیکھیں نا کہ موقف کی مخالفت بھی ہو رہی ہے یہاں پر. آصف علی زرداری کا موقف کچھ اور تھا, لیکن بلاول کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے, اور کسی کی کوئی اور رائے ہے تو میرے سامنے رکھ سکتا ہے. گھر کے معاملات پر صدر زرداری کی باتوں کا پابند ہوں, سیاسی معاملات پہ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک تذکرہ بھی جو انہوں نے کر دیا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کرپشن اور نااہلی کے مجموعے کا نام پیپلز پارٹی ہے. ابا کہہ رہے ہیں پہلے حلقہ بندیاں پھر انتخابات, اور بچہ کہہ رہا ہے 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. دونوں نورہ کشتی کھیل رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور نااہلی اس کا کمبینیشن ہے پیپلز پارٹی. ابا کہہ رہے ہیں پہلے مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی چاہیے, پھر انتخاب ہونا چاہیے. بچہ کہہ رہا ہے 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے. دونوں نورہ کشتی, دونوں دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اب سندھ کے عوام سمجھ گئے, جان گئے, پہچان گئے کہ یہ پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے. حبیب بھائی ہمارے عوام کی خدمت کرنے والے آدمی تھے. آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. سندھ میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع کرنی ہے. بینیر آباد جس کا پرانا نام نواب شاہ ہے, وہاں سے آغاز کریں تو سنجیدگی پتہ چل جائے گی. جب بلاول نے کافی تنقید کی ایم کیو ایم پر بھی اور پی ٹی آئی پر بھی, اور ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگے, اب وہ جنرل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور میں نے تو بڑی ان کی کہہ رہے ہیں بس پاؤں پڑنے کی رہ گئی تھی بات, ورنہ میں نے ہر طریقے سے ایم کیو ایم سے کہا تھا کر لو الیکشن میں مقابلہ بلدیاتی الیکشن میں. لیکن یہ کیا سلسلہ ہے, ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم سے امین الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. امین الحق صاحب بتائیے گا, بڑی آپ پہ تنقید پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیسیجن غلط تھا. آج بھی وہی کہتے ہیں جی جس طرح ہم نے لندن سے کاٹا صفایا کیا, ایسے ہم جنرل الیکشن میں پھر سے آپ کا مقابلہ کریں گے. اور دیکھیے گا آپ لوگوں نے جو اسپیس خالی کی ہے نا, اس اسپیس کو ہم کیسے اون کرتے ہیں. تو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ صدف, میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی بن خیالی دنیا میں رہتی ہے. انہیں ایم کیو ایم کا شاید بیک گراؤنڈ کا پورا اندازہ نہیں ہے. پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 4 دہائیوں سے شہری سندھ میں جب الیکشن ہوا ہے, چونکہ ایم کیو ایم عوام کے دلوں میں رہتی ہے, اس لیے ہر الیکشن میں جیسے کہتے ہیں شہری سندھ کے عوام نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا, بھاری اکثریت سے کامیاب کیا. اگر اسی طریقے سے 1970 سے لے کر 2018 تک کا ٹریک ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھتے تو کیا نظر آتا ہے کہ 70 سے لے کر 2018 تک شہری سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ 2018 کا الیکشن ہو, 2013 کا الیکشن ہو جو ابھی حال فی الحال ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں زیادہ قومی اسمبلی کی شہری سندھ سے پیپلز پارٹی حاصل نہیں کر سکی ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا میں سمجھتا ہوں بلدیاتی الیکشن بائیکاٹ کا تھا, تو ایم کیو ایم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. ایم کیو ایم کا کیا مطالبہ تھا کہ ڈی لیمیٹیشن کے طور پہ کراچی کی سیٹیں جو 2010 میں 210 میں بلکہ لگ بھگ 275 کے لگ بھگ اور 300 کے لگ بھگ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا اور ایم کیو ایم نے اصولی فتح حاصل کی. کیا کہ بلاخر بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے موقف کو تسلیم کیا اور غالباً 53 یو سی اور کراچی میں بنانے کی بات کی ہے. یقیناً ایم کیو ایم کی کامیابی تھی. اور پھر جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو شہری سندھ کے عوام نے کیا کیا, کراچی ہو یا حیدرآباد ہو, کہیں پہ 7%, کہیں پہ 8% اور کہیں پہ 9% پولنگ ہوئی ہے. ہاں, جب ایم کیو ایم کی بائیکاٹ, ایم کیو ایم کے 3 بائیکاٹ کا ریکارڈ ہے. میرا حال ہے کہ صدف آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً کہ 1993 میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا, صوبائی اسمبلی کے 2 دن کے بعد الیکشن ہوا. ایم کیو ایم نے واقعا کامیابی کئی طرح کے ہیں نا, ایک تو بائیکاٹ جو یہاں پر رہ کے آپ لوگ کر لیتے ہیں, ایک بائیکاٹ جس کی کال کہیں اور سے آتی ہے, تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہے اور عوام بھی اس پہ ریئیکٹ اسی طرح سے کرتے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک ہے, اور جو بائیکاٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی اپیل پہ بائیکاٹ کیا گیا تھا. اور پھر دیکھیے کہ اس بائیکاٹ کے بعد اگر میں پچھلے 1 سال کو بھی ٹریک ریکارڈ نکال لیتا ہوں کہ جب یہ شہر کے مختلف صنعتی بڑے صنعتی اداروں میں سی بی آئی کے الیکشن میں تو کامیاب کون ہوا ہے. آپ کے سامنے کے پی ٹی کی مثال ہے, آپ کے سامنے پورٹ قاسم کی مثال ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مثال ہے, اسی طریقے سے پاکستان سودی کی, اور ابھی آج سے 4 مہینے پہلے غالباً کے ڈی اے میں سی بی آئی کے الیکشن پر. ان تمام جگہوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم پاکستان کی سی بی آئی نے شکست دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شہر کا سینٹیمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ موجود ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم تنظیمی طور پر بہتری کی طرف جا رہی ہے. جہاں پہ اپنی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی انہوں نے بالخصوص حیدرآباد کا بڑا ذکر کیا کہ ہم نے وہاں بڑا کام کیا اور جب ایم کیو ایم تھی تو وہ صرف کچرے پر سیاست کرتی تھی. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلے تو بلدیاتی سے بھاگے آپ جنرل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں بیکاز پرفارمنس آپ کی کچھ نہیں تھی. کیا آپ عوام کو کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن کی بادشاہ ہے اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام بلکہ بالخصوص شہری سندھ کے عوام کو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم اپنی کارکردگی پر، ایم کیو ایم اپنے اصولوں پر، ایم کیو ایم اپنے جو مینیفیسٹو اس کے بنیاد پہ الیکشن لڑے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ماضی میں شہری سندھ کے عوام ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ آپ کو تو میرا خیال ہے کہ صدف اور آپ اشفاق آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم وہی سیاسی پارٹی ہے جس نے کراچی سے 3 قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے. ہم ہر روز، یس آئی ریپیٹ، ہر روز مختلف علاقوں کے اندر جا کر جنرل ورکر اجلاس کر رہے ہیں، سب یونٹ کے اندر اجلاس کر رہے ہیں، الیکشن آفیسر کا اوپننگ کر رہے ہیں، یونٹ آفیسر کا اوپننگ کر رہے ہیں. ہم تو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، عوام کی آواز میں آواز ملا کر ان کی بات کر رہے ہیں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب فار بینگ ود اس. اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے آپٹیمسٹک ہیں ایم کیو ایم کو لے کر. اصولوں کی سیاست کریں بھائی، اصولوں کی سیاست. کس کے اصولوں کی؟ بہرحال if he says that I think he means it. اب it's up for the people to understand اور ان کے اپنی رائے ہے اس حوالے سے، یا ان کے مخالفین کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ہماری جو رائے ہے وہ محفوظ رکھیں گے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں جی. اور اب ایک ایسا ایشو جو اب گھر گھر کا مسئلہ ہے اور سب جی کہانی گھر گھر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب اسمارٹ فونز کا بہت استعمال بڑھ گیا ہے، گیجٹس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. پہلے کہا جاتا تھا بچہ بگڑ رہا ہے، اب یہ کہانی ریورس ہو گئی ہے. اب والدین کو دیکھنا ہوگا کہ جی ان کے جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے اس میں کیا خامیاں ہیں. بہت اچھے پیرنٹس ہوں گے لیکن وہ اپنا سارا وقت جب ٹی وی پہ لگا دیں گے، سارا وقت وہ موبائل فون میں بیٹھے دیکھتے رہیں گے، تو بچہ آپ سے کیا سیکھے گا؟ کہتے ہیں بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، بچہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نقل کرتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے. تو جناب جو آپ بولتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھ کے کرتا ہے. سوچیں جب بچہ ماں سے مخاطب ہو، باپ سے مخاطب ہو، چھوٹا سا 2 سال کا، 1.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، لیکن ماں باپ جو ہے کہہ رہے اوکے یس، لیکن ان کی ساری توجہ جی فون پہ ہو تو بچہ کیا سیکھے گا؟ تو اب جی تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ بچوں کے حد سے زیادہ اسکرین ٹائم کا، جس کو کہا جا رہا ہے نا بچے موبائل نہیں چھوڑتے، اس کے ذمہ دار والدین ہیں، کیونکہ انہوں نے انہی سے ہی سیکھا ہے. بالکل جی. اور اب یہ حد سے زیادہ استعمال خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک 4 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے ایک دن میں 400 تک کوشچنز پوچھ لیتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر ماں یا باپ فون میں بزی ہوں گے تو پھر کیسے وہ 1 گھنٹہ بھی توجہ نہیں دے پاتے اس پہ. تو بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، نام آپ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں، قاسم علی شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ قاسم علی شاہ صاحب فار بینگ ود اس. ہم خود ہی دیکھ کے یہ وجوہات کا تعین تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کون ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی بگاڑ جو آج شروع ہو رہی ہے اس کا اثر اگلے 10-15 سال میں کھل کر سامنے آئے گا. بیکاز یہ جو اوور ریلائنس آن اسکرینز ہے، کیوں ہے ایسا؟ اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ زمانہ جس میں یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، سوشل میڈیا اویلیبل ہے اور ایپس اویلیبل ہیں اور جو سارے ماڈرن اینڈرائڈ فون ہیں وہ اویلیبل ہیں، یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں میں اصول اور ضابطے واضح کرنے چاہیے. جس طرح آپ گھر کے گیرج میں ہی گاڑی پارک کرتے ہیں، اس گاڑی کو اٹھا کے آپ کسی بیڈ روم میں اور کسی ڈرائنگ روم میں لے کر نہیں آتے. آپ کو یہ اصول واضح کرنا چاہیے کہ آپ کے جو گھر میں افراد موجود ہیں وہ سب کے سب سیل فون کو اور ان چیزوں کو بھی کہیں پارک کریں. اور اس کا جو استعمال ہے وہ سب سے پہلے ہمیں سننے والے جو والدین ہیں وہ خود دیکھیں. ہم نے بچوں سے اگر ان کو یہ ایڈکشن ہے تو جان چھڑوانی ہے، پہلے خود کو دیکھیں کہ کہیں ہمیں تو ایڈکشن نہیں ہے. اب تو بڑی آسانی ہے کہ ہفتے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، ڈیلی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر گزاری ہے، آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اسکرین ٹائم ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ خود عادی ہو چکے ہیں، آپ کو عادت پڑ چکی ہے، تو سب سے پہلے تو خود کو کنٹرول کیجئے. اور خود کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جس طرح کوئی سگریٹ چھوڑنے والا سگریٹ کو پہلے تو ذرا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ اکٹھی ڈبی نہیں خریدتا، وہ ایک ایک کر کے خریدتا ہے، یا پھر اسے دور رکھ دیتا ہے جہاں اس کی ریچ نہ پہنچے، یا اس کو ذرا ہرڈل یا مشکل بنا دیتا ہے.
بالکل اسی طرح اگر سیل فون کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ صبح اٹھ کے آپ سب سے پہلے سیل فون دیکھتے ہیں, نماز سلام پھیرتے ہیں, اس کے بعد آپ موبائل فون دیکھتے ہیں کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, شاید اطلاع آنی ہے, یا کون سی کوئی ایسی ایمرجنسی لگ گئی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سیل فون نکال کے دیکھنا ہے. اگر والدین کو کون سمجھائے, وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ بگڑ رہا ہے, ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہو رہا کہ جی وہ ہمیں دیکھ کے کاپی کر رہا ہے, تو ان کو یہ بات ریئلائزیشن کیسے ہوگی؟ یہ بات میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں, اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ بڑی دنیا جو اپنا بچہ لے کے میرے پاس آتی ہے کہ سر اس کی کاؤنسلنگ کر دیں, 80% میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بچے کو باہر بھیجا ہے کمرے سے, اس کو ویٹنگ پہ بٹھایا ہے اور والدین کو کہا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی نہیں, آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ کاؤنسلنگ جو ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں, پہلے تو ہمیں اس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ آپ نے بلا شبہ درست کہا, ایک وقت تھا کہ جب یہ موبائل فونز نہیں ہوتے تھے سن 2000 یا اس کے بعد, اور اس وقت صورتحال مختلف تھی, لوگوں کو عادت بھی تھی, اسی حساب سے زندگی جی بھی رہے تھے. اب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں لیکن فون آپ کی جیب میں نہ ہو تو آپ کے دل میں ایک وسوسے اور تھرتھلی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, پتہ نہیں میں کیا مس کر رہا ہوں گا اس دنیا میں, جو کہ مجھے ظاہر ہے کہ لازمی طور پر جاننا ہے. اس ایڈکشن سے کیسے, اور والدین سے بہتر اولاد کا تو کوئی نہیں سوچتا, لیکن یہ ریئلائزیشن ان کو کیسے دی جائے فار دا لانگر رن, اور اس کے نقصانات ویسے ہیں کیا؟ جو میں کہہ رہا ہوں آج جو کچھ ہو رہا ہے, جو بچے تربیت پا رہے ہیں آج سے 10-15 سال بعد, وہ کیسے ثابت ہوں گے پھر؟ دیکھیں تربیت کے لیے تو پھر انسانی سائیکالوجی پہ, انسانی نفسیات پہ لکھی جانے والی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ انسان کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے, جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے اس سے سیکھتا ہے. اور والدین کی کمپنی کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا, اس میں اللہ نے ایموشنز ڈالے ہیں, اللہ نے جذبے ڈالے ہیں, اللہ نے وہ کنیکشن ایک ایسا بنایا کہ والدین سے فطرتی طور پہ بندہ متاثر بھی ہوتا ہے اور سیکھتا بھی بہت کچھ ہے. تو سب سے پہلے تو والدین کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس عادت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اور وقت نکال کے, جو ایک کانسیپٹ ہے کوالٹی ٹائم, کوانٹٹی ٹائم نہیں, کوالٹی ٹائم, جس میں آپ سیل فون کو رکھیں سائڈ پہ اور بچے کے ساتھ بات چیت کریں, آپ عادت ڈالیے. میں نے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ ہمیں بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے, ہمارے بچوں کو, کہ وہ سوال پوچھیں ہم سے, اور مل کے ڈھونڈیں, والد بھی ڈھونڈے, والدہ بھی ڈھونڈے. انہی گیجٹس کا, انہی چیزوں کا اگر آپ پروڈکٹیو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ ان کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ انہیں کوئی ماڈرن ایپس, ماڈرن چیزیں استعمال کرنی سکھائیں, پہلے خود سیکھیں پھر ان کو سکھا دیجیے. اور ویسے جو آپ جس اسکرول کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, ریلز دیکھتے رہتے ہیں, تو اس سے اوائڈ کیجیے. آپ ان کے سامنے یہ کام نہ کیجیے اور خود کو کنٹرول کیجیے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے رشتوں کو ہی ہوتا ہے. جو کنیکشن ایک ہوتا ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ, جو ضروری ہے, جو کم از کم رابطہ ضروری ہے ایک اچھے تعلق کے لیے اور تربیت کے لیے, وہ تعلق ہی خراب ہوتا ہے, وہ تعلق ہی وہ متاثر ہو رہا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ قاسم علی شاہ صاحب, آپ نے بڑی ویلیوبل مختصر وقت میں بات کی, اور یقیناً کہتے ہیں نا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, بیٹھ کے ان پرسن انٹریکشن, یہ بہت ضروری ہے تربیت کے لیے, جو کہ جس کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک وقفے کے بعد آئیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور بات کریں گے خوابوں کی. میں ان خوابوں کی بات نہیں کر رہی جو آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ان خوابوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اکثر بیشتر آپ کو فریگمنٹس میں یاد رہ جاتے ہیں. مجھے تو اکثر برے خواب یاد رہتے ہیں, مجھے کبھی یاد نہیں رہا کہ کوئی اچھا خواب تھا جو مجھے یاد رہا, لیکن ہم ان سے ڈر بھی جاتے ہیں. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. کبھی آپ گر رہے ہیں, کبھی آپ کہیں پانی میں گر رہے ہیں, اونچائی سے گر رہے ہیں, اس طرح کے خواب ہوتے ہیں. ٹیلی پیتھک میں ٹائم ٹریول کر رہا ہوتا ہوں خواب میں, کین یو امیجن. اور ایسے ایسے لوگ جن کا آپ کے ڈیلی روٹین میں واسطہ نہیں پڑتا, وہ آپ کو. اور کئی دفعہ میں آنکھ کھلتی ہے میری سوتے ہوئے, اور آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سو جاتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں تیار بھی ہو گیا ہوں, تیار ہو کے آفس کے لیے نکل گیا ہوں, اور پھر اس کے بعد اسی اسنا میں دوبارہ الارم بجتا ہے. ان خوابوں کی کیا وجہ ہے؟ اسٹریس ہے یا کوئی آپ کو گریف ہے؟ کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو ایسے خواب آتے ہیں, کیا یہ پریشان کون ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نیورو سرجن ڈاکٹر متی الرحمان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس باخبر سویرا میں. ذرا بتائیے گا کہ یہ خواب آتے کیوں ہیں, اور ان خوابوں میں زیادہ حصہ یہ کیوں ہوتا ہے جو برے خواب ہوتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام, شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ دعوت دی اپنے پروگرام میں.
رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جو خوابوں کا تعلق ہے اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے نیند. اگر آپ کی سلیپ گڈ ہے تو پھر آپ کو نیند خواب بھی اچھے آئیں گے. اور اس کو ہم دو چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نیند کے دو حصے ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ ایک جب آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب بچے سونے لگتے ہیں تو ان کی آنکھیں تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ سو جاتے ہیں. بڑے لوگوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو جو موسٹلی ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں بیزار قسم کے فینٹیسی والے یہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے پیٹرن میں آتے ہیں. اور اگر جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں وہ تب آتے ہیں کہ جب یہ اس کا لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے. ریپڈ آئی موومنٹس جو آنکھیں تیز گھوم رہی ہوتی ہیں تو اس دورانیے میں جو خواب ہوتے ہیں وہ ڈرونے ہوتے ہیں, ویگ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ ہے کیا چل رہا ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو خواب ہوتے ہیں وہ کنسیپچول ہوتے ہیں, مور کوہیرنٹ ہوتے ہیں, تھاٹس ہوتے ہیں, اس میں اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو خواب آئے گا کہ میں 5ویں کلاس میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ پرانا میرا دوست بیٹھا ہے اور ٹیچر ہمیں پڑھا رہی ہے کوئی سبجیکٹ. یہ اسپیسیفک ٹائم سے ہو گیا. یہ ریم میں نہیں آئے گا, نان ریم میں آئے گا اور یہ ارلی مارننگ میں آئے گا. اور جو بچے اکثر نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور کرائی کرتے ہیں چھوٹے بچے, ان کو بھی ڈرونے خواب آتے ہیں, وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور ڈرونے خواب جیسے آپ نے صدف کہا تو ڈرونے خواب یاد نہیں رہتے اور اس کا تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے کہ میں یہاں تھی. موسٹلی خواب چاہے وہ اچھے ہوں برے ہیں آپ کو فریگمنٹس میں یاد رہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیسکلی جو اس کی سائنس یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے 2009 میں واکر اینڈ وینڈر انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کچھ لوگوں کا پیٹرنز دیکھے تو اس میں یہ دیکھا کہ بیسکلی جو ڈریم ہے یہ ہمارا ریکوری پیریڈ ہے. جب ہم سوتے ہیں جیسے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اسٹینڈ بائی کمپیوٹر تو ہمارا برین جو ہے باقی چیزوں کو ریکور اور ہیلنگ پروسیس میں چلا جاتا ہے. جو ہمارے کوئی ٹراما ہیویلی ایموشنز ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ان کو واش آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں کچھ جیسے ایرر ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا لینتھ بڑی ایک پکچر کی شکل میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیں خواب کی شکل میں آتا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اب میں نے کچھ انسٹیٹیوٹس میں یہ دیکھا ہے کہ سلیپ سائیکلز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے ایک چیمبر ہے وہاں پر وہ ان کو وہ کیا جاتا ہے. تو یہ بیسکلی اس کے اندر کیسے ظاہر ہے وہ میں نے چیمبر بھی دیکھا تھا لیکن ہاؤ ڈز اٹ ورک بیسکلی؟ اس کی آپ کو میں ایک انالوجی یا ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے آپ نے ایک ڈیوائس دیکھی ہوگی جو بلائنڈ پیپل کو دیکھنے کے لیے ڈیوائس بنائی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. بیسکلی یہی الیکٹریکل سگنلز کو چینج کرتے ہیں. تو جاپان میں انہوں نے سب سے پہلے ریسرچ کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ڈریمز کو انٹرپریٹ کر کے دکھا دیں گے. آپ سو رہے ہوں گے آپ کی اسکرین وہاں پہ چلا دیں گے, آپ جا رہے ہیں منجو دوڑوں میں یا ٹائم ٹریول آپ کر رہے ہیں, مارس پہ پہنچے ہوئے ہیں تو دیکھیں گے کہ ارشد صاحب جو ہیں ادھر ہیں مارس پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو وہ ویژولائز کر دیں گے. جیسے کنورژن ہوتی ہے تو وہ تھاٹس کو الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو آپ کے پکچر کے فارم میں کنورٹ کر دیں گے. دس از ایڈوانس ٹیکنالوجی. تو یہ بتائیے گا ٹیکنالوجی تو الگ ہے لیکن بہت سارے لوگ اب یہ بھی شکایت کرتے ہیں بیکاز بہت سارے لوگ اب ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں سلیپنگ پلس پہ. وہی کہتے ہیں ہمیں تو کوئی خواب نہیں آتا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے خواب نہیں آتے اس کی نیند ڈسٹرب ہے. تو اس کے لیے بیٹر تو یہی ہے کہ آپ کا سلیپ جو اڈلٹ ہے جیسے آج کل کا رش آورز میں ہم چل رہے ہیں تو 7 to 8 آورز جو ہے ہونی چاہیے سلیپ آپ کی اگر بہتر ہوگی تو آپ کو خواب بھی اچھے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے رات کو اگر آپ 4 سے 5 گھنٹے سو گئے اور دن میں 2 گھنٹے سو لیے وہ ہاں اگر کیلولا کرتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں پھر بھی بیلنس ہو جاتا ہے. لیکن ہیلنگ پروسیس کے لیے آپ کا جو سسٹم جیسے سائنٹیفک یا ایویڈنس بیس ہے تو سلیپ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی نیند اچھی ہوگی تو آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. برین آپ کا جو ہے اس کو بھی شٹ ڈاؤن کا ٹائم چاہیے اور ریکوری فیز میں اس کا بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے سلیپ ویری امپورٹنٹ. اینڈ اٹ از اے ہیلدی پیٹرن خواب آنا از اے نارمل. اور ہمیں جیسے اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سورہ یوسف جو ہے پوری خواب کے اوپر ہے. تو اس میں یہی تھا کہ خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا جو ہم نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا اس میں ہے کہ جو مومن کا خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اور اگر مومن کو جو سچے خواب ہوتے ہیں اور موسٹلی جیسے علماء بتاتے ہیں جو ارلی مارننگ میں خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نان ریپڈ آئی 7 سے 40 سال تک کے ان کی وہ پورے ہونے کا بھی ہوتا ہے. چلیں تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر. ڈاکٹر مہدی صاحب آپ نے مختصر وقت میں بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. اور اب یہاں پر ایک خبر ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے چلیں. خبر یہ ہے کہ MQM کے سابق سیکٹر انچارج رحمان بھولا اور زبیر چریا کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے فیکٹری ملزم شاہ رخ فضل ارشد محمود اور علی محمد کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی. اصغر عمر ہمارے نمائندے اس کے متعلق ڈیٹیل بتا رہے ہیں, بتائیے.
جی آج تھانے بلدیہ فیکٹری کے ملزمان اور سرکار کی اپیلوں کا فیصلہ تھا جو 29 اگست کو محفوظ کیا گیا تھا. آج جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس فیصلے کا اناؤنس کیا اور جس میں کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے سیکٹری انچارج بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے عبدالرحمان بھولا اور زبیر چرے کی جو سزائے موت کے خلاف اپیل تھی وہ ڈسمس کر دی گئی ہے اور ان کی سزائے موت برقرار ہے کہ انہوں نے فیکٹری میں آگ لگائی. اس کے علاوہ جو 4 ملزمان تھے جو فیکٹری ملازم تھے انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی, ان کی اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور انہیں بری کر دیا گیا. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جیل کے دوران ہی فضل نامی ایک قیدی پہلے ہی انتقال کر چکا ہے. اس کے علاوہ جو 4 ملزمان پہلے ٹرائل کورٹ نے بری کیے تھے, آج ہائی کورٹ نے بھی ان کی بریت کا فیصلہ برقرار رکھا. ٹھیک ہے اصغر عمر, تھینک یو سو مچ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے موجود ہوں گے, جڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے باخبر سویرا. میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. بالکل. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے باربی مووی دیکھی ہے؟ ہاں. کیسی تھی؟ نہیں دیکھی سوری, نہیں دیکھی. اچھا, مجھے ٹائم نہیں, میرا ویسے گزرنے کا اتفاق ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر کوئی جو ہے نا, ویسے فلمز ہم دیکھتے ہیں, گو کہ میں نے وہ مووی نہیں دیکھی, لیکن سینما میں موسٹلی لوگ اسی طرز کے لباس پہن کے وہ بات. اچھا, وہ ظاہر ہے وہ پنک کلر جو ہے نا, تو پنک تھیم بڑی ان ہوئی ہوئی ہے بیکاز آف باربی مووی. سو بہت سارے لوگ جی پنک کلر پہن رہے ہیں, تو آج میں نے کافی دن بعد اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی میں سوشل میڈیا چیک کر رہی تھی کیونکہ وہی بات نا, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ میچ میں کیا ہوگا. تو وسیم اکرم وہاں پر موجود ہیں, انڈین جو جرنلسٹ ہیں وکرانت, وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ابھی ذرا بادل چھٹ گئے ہیں لیکن پھر بھی اوور کاسٹ تو ہے, پریڈکشن تو ہے, تو دیکھتے ہیں جی کچھ پتہ نہیں ہوتا. سورج نے اپنی آبوتاب دکھانی شروع کی ہے, تھوڑی سی آبوتاب ہوگی, دھوپ لگے گی تو سکائی ہوگی. کل ہم نے دیکھا بڑے منفرد طریقے استعمال کیے گئے پچ کو سکھانے کے, پنکھے لگے ہوئے تھے اور 10 طرح کی چیزیں استعمال ہو رہی تھی. گراؤنڈ سٹاف پوری کوشش کر رہا تھا. تو لیکن اب دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں, کیا کیا جا سکتا ہے. دعائیں تو ہماری ہے کہ میچ ہو جائے. دیکھیں میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں اس میں 1 پوائنٹ مل جائے اور انڈیا کو 1 پوائنٹ مل جائے اور یہ ہو جائے. نہیں ہے, پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہم میچ دیکھیں. ہمارے لیے اٹ سیلف وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میچ ہمارے لیے بڑھ کے باقی ساری چیزوں سے ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جناب ایک اور چیز آپ کو بتائیں, اہم چیز, اور آج جی 11 سپٹمبر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ 11 سپٹمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کا دن ہے. 75ویں برسی ان کی منائی جا رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قائد اعظم ہر شعبے کے اعتبار سے اگر آپ ان کی سیاست کو بھی دیکھیں, ان کا جو کریئر تھا بطور لائر وہ بھی آپ دیکھیں بڑا زبردست رہا اور انٹینٹڈ رہا. اور بڑے اس وقت بھی جب وہ سیاست کرتے تھے, جس طرح وہ گفتگو کرتے تھے, سب اس کے بڑے معترف بھی تھے. تو بالکل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران ہے, قائد اعظم تیرا احسان احسان. اس وقت گورنر سندھ وہاں پر موجود ہیں. مزار قائد کے ہم مناظر آپ کو ابھی دکھا ہی رہے ہیں, ابھی دکھائیں گے. اور وہاں پر جی گورنر صاحب موجود ہوں گے. یہ پہلے کے مناظر ہم دکھا رہے تھے اور ابھی یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں مزار قائد کے. اور یہاں پر مختلف شخصیات کی جانب سے حاضری دی جا رہی ہے. اور اچھا جی, تو قائد اعظم نے کہتے ہیں نا اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ جی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا. 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی انہوں نے, اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے جد و جہد کی. اور یہ بڑی جد و جہد تھی, مطلب تاریخ میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی مائیگریشن, ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنا. اور پھر قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال نے جو خواب دیکھے تھے اس کو عملی شکل دی اور ایک علیحدہ شناخت اور نصب العین دیا. اور انہی کی قیادت میں کروڑوں پاکستانی آج یہاں مسلمان یہاں پر بستے ہیں. قائد اعظم پاکستان کے بعد 11 ستمبر 1948 کو اپنی وفات تک ملک کے پہلے وہ گورنر جنرل رہے. اور مختلف تقریبات میں بانی پاکستان کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اچھا جی, ان کا یوم وفات تو عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو احسان ان کے ہم پر رہے, اور جو ظاہر ہے کہ ہم اپنے محسنوں کی قدر اس طرح سے نہیں کرتے جنہیں
जिस तरह हमें करनी चाहिए, लेकिन बानी पाकिस्तान अगर ना होते तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान हमारे से वजूद में ना आता, और उनको याद कर सकते हैं, उनकी खदमात को सराह सकते हैं। तो कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम है, वहाँ पर मेरा भी जाना हुआ था, और ज़ाहिर है कि वहाँ पर हमने भी एक रिपोर्ट बनाई थी। अभी इशरत खान ने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डॉलर के हवाले से खबर आपको दे दें, डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 90 पैसे सस्ता हो गया है। 301 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंक दरामद कुंदगान को डॉलर 301 रुपए 55 पैसे में फरोख्त कर रहा है। ओपन मार्केट की बात कर लेते हैं, डॉलर 302 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत तकरीबन बराबर सी हो गई है। तो ये खबर है जनाब। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, हवाला हुंडी, बिजली चोरों और गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ निगरां हुकूमत की जानिब से भरपूर एक्शन और मुल्क भर में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस में जमा कराई गई रिपोर्ट में तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान और 90 सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। अच्छा, 2 नंबर धंधे में मुलव्वस स्मगलर्स और दहशतगर्दों का गठजोड़ भी बेनकाब किया गया है। स्मगलिंग की आमदन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान से पाकिस्तान सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल स्मगल होता है। अंदाज़ा कीजिए द नंबर, 60 अरब रुपए का नुकसान उससे होता है। मुल्क में 700 से ज़्यादा डीलर धड़ल्ले से हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 205 हवाला डीलर्स पंजाब में हैं। रावलपिंडी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी हो रही है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ जी गोदामों पर भी छापे मारे जा रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर चीनी चावल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2016 के बाद इंसदाद मनशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई भी हुई है और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तो FC बलूचिस्तान, पाक फौज, लेवीज एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हिस्सा लिया है और 11 अफराद को हिरासत में लिया। इसी तरीके से जी हम देख रहे हैं कि मनशियात प्रोसेसिंग की जो 28 मशीनें हैं वो भी तबाह की गई हैं, मनशियात भी पकड़ी गई है। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वही कहते हैं छोटी मछली हो या बड़ी, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर किसी को माफ नहीं करेंगे, डॉलर हो या कोई और चीज़, इस पर भी जी इत्तला दी जाए। खासतौर पर उन्होंने शहरियों को कहा कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे राब्ता करके हमें इत्तला दें, क्योंकि अब साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तारिकीन वतन है उन्हें यहाँ से जाना होगा। शर्म का मुकाम है कि हमारे लोग हमारे अंदर के आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के टैक्स बैरियर्स के ऊपर की होल्डिंग्स करके और वो और उस मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। स्मगलिंग हो, होल्डिंग हो, विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कॉस्ट। प्राइस मनी अनाउंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कॉमन पाकिस्तानी है, वो हमारे इन्फॉर्मर्स बने, हमें बताएं कि कहाँ पर ये होल्डिंग्स हो रही है, कहाँ पर डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे जेलों में डालेंगे, अदालतों को भेजेंगे और उनको सजाएं दिलवाएंगे। ना हम टॉलरेंस करेंगे कोई स्मगलिंग पे और ना कोई टॉलरेंस होगी किसी भी चीज़ की होल्डिंग। जिन लोगों ने डॉलर्स होल्ड किए हुए हैं उनके लिए भी ये मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमने लगाया है और वी विल नॉट स्पेयर एनीवन। कोई जितनी बड़ी मछली है, वी विल नॉट स्पेयर एनीवन हूसोएवर ही इज हु इज इन्वॉल्व इन दीज इलीगल प्रैक्टिसेस, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। टोटल रेट्स 48 हुई हैं जो FIA ने हुंडी और हवाले के हवाले से किए। हमने 59 अरेस्ट किए हैं और 48 FIRs रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टेररिस्ट ने अटैक किया है, पाकिस्तान की फौज ने रिस्पॉन्ड किए और इसमें सबसे खूबसूरत बात चतराल के लोग, उन्होंने जिस तरीके से अपनी फौज का साथ दिया, दैट वाज अमेजिंग। बंदूक के जोर पर किसी का एजेंडा ना मुसलत होने देंगे, ना अपना 1 इंच किसी को बंदूक के जोर पर देंगे। और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी हम एक प्राइस मनी रख रहे हैं, FIA उसमें लीड कर रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जहाँ के भी हैं उनको उनकी रिपेट्रिएशन की जाएगी, उनको वापस भेजा जाएगा। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ये ज़ाहिर है कि बड़े मसाइल हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोर। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो चंद लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और बाकी हज़ारों लाखों लोग इससे मुतासर होते हैं। अब ये सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर है रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, क्योंकि जो लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन हुकूमत इस बारे में पुरज़्म है। तो क्या अब तक की कार्रवाई रही? कुछ तो डिटेल्स हमें सामने आई हैं। बलूचिस्तान में कैसा सूरत हाल रही?
जो कार्रवाई हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में उनकी मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं पश्चिम केलाबला के जो बड़े ऑपरेशन का जिक्र करूं, जो तकरीबन 5 साल में पहली दफ़ा बड़े पैमाने पे किया गया और वहाँ पे जो ड्रग्स थे उनका खात्मा किया गया, उनकी फैक्ट्रीज ख़त्म की गई, जो तारकीन वतन मुलविस थे 200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह से हमने कार्रवाई की है। और मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की फ़ौज, FC, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने जवानमर्दी से इस ऑपरेशन को कैरी किया, जिसके नतीजे में हमारे जो लोग हैं, बिलखसूस वहाँ के मकामी लोग, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि हमारी आइंदा नस्लें ड्रग या नशे मवाद के असरात से अब महफूज रहेंगे। इसके अलावा जो डॉलर करेंसी का जो घिनौना कारोबार है उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। 200 से ज़्यादा जो हुंडी का कारोबार करने वाले थे उनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत सी रिकवरीज भी की जा रही हैं। ये भी पहली दफ़ा एक रिजॉल्व के साथ ये ऑपरेशन हो रहा है। माजी में हमने देखा पीस मील के तौर पे हमने ऑपरेशंस किए, लेकिन जिस तरीके से अब इरादा और डिटर्मिनेशन और इंटेंट है वो यही है कि डॉलर की स्मगलिंग के लिए जीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा जो बॉर्डर पे हमारा ये बिल्कुल ये जो मैं तारकीन वतन का पूछना चाह रही थी, तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाकायदा उनके पास तो यहाँ के शनाख्ती कार्ड भी हैं, अपनी फैमिलीज भी हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन्हें वापस कैसे भेजेंगे? देखिए, उसके हवाले से अभी एक क्लैरिटी कि हमें अभी भी फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल की ज़रूरत है। हम किन तारिकीन वतन की बात कर रहे हैं, जो 70s में आए हैं, जो 80s में आए हैं, जो 90s में आए हैं या 2000 के बाद आए हैं। ये एक पॉलिसी लेवल डिसीजन है जो इस वक्त 60 डिपार्टमेंट्स हमारे हैं वो इस मसले से सीज्ड हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इनमें जो माजी में आए हैं उन्होंने बहुत से लोगों ने शनाख्ती कार्ड हासिल किया है, या तो हम एक फैसला करें कि हमने 70 के बाद जो तारकीन वतन आए हैं उन सबको बाहर भेजना है, या हमने ये फैसला करना है 2000 के बाद करना है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है और सोन इस हवाले से कन्वर्जेंस होगा और हमें क्लियरिटी मिलेगी कि हमने किन लोगों पे हाथ डालना है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल इस मसले का हमें हल ढूंढना है। पिछले 40 साल में हमारे इदारों ने लतोला से काम लिया है, हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं था और हमारे पास क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं था। अभी ये पहली दफा हम इस मसले को हल करने जा रहे हैं और उन लोगों को जिनको हमने पॉलिसी के तौर पे इस मुल्क में नहीं रहने देना है उनको मुल्क बदर करना है और ये जीरो टॉलरेंस इस हवाले से एक हमारे सामने आया। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये ईरानी तेल की, आपको पता है कि इट्स अ रियलिटी, ना सिर्फ तेल बल्कि आटा और 10 तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्मगलिंग है इसकी रोकथाम पे ज़्यादा फोकस है या फिर इसको कोई लीगलाइज करने का सोचा जा रहा है, हो क्या रहा है बेसिकली? देखिए, पहली बात ये कि हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि स्मगलिंग एक लानत है, एक घिनौना कारोबार है जो चंद लोगों के पॉकेट में जाता है और आम लोग उससे कोई उनकी वेलफेयर पे असर नहीं होता। दूसरी बात, हमें ये रिकग्नाइज करना है कि हमारी इकोनॉमी के लिए जहर कातिल है। अब अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, इसकी लीगलिटीज पे क्या कर सकते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है और डिबेट हम इस पे अभी करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम पूरे बॉर्डर को सील करते हैं और वहाँ पे ईरानी तेल को हम जीरो लेवल पे लाते हैं तो यकीनन बहुत से जो छोटे लेवल पे अगर कुछ लोग लाइवलीहुड के लिए उनसे मुतल्लिक है तो हम उनके लिए अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इसको नहीं छोड़ा जाएगा। जीरो आपने कहा टॉलरेंस है, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। जान चकजई साहब हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। और जी अब आपके साथ एक खबर भी शेयर कर लेते हैं, वो है कि चेयरमैन PTI ने साइफर केस में सुपरिटेंडेंट अटक जेल के हवाले से आपको बताएं कि के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की बच्चों से मुलाकात का हुक्म दिया था। और मजीद क्या डिटेल है, हुसैन अहमद चौधरी बता रहे हैं, बताइए जी हुसैन। जी देखिए, गुज़श्ता समात पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जानिब से ये दरखास्त मंजूर की गई थी कि चेयरमैन PTI अपने बच्चों से टेलीफोन या व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब वकला वहां पर पहुंचे तो जो सुपरिटेंडेंट अटक जेल थे उन्होंने बात नहीं करवाई और उन्होंने कहा कि जो मुलजिम है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार है, जेल में है, लिहाजा जो उनके बच्चे हैं बैरून मुल्क उनसे हम बात नहीं करवा सकते। आज उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में और कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद जो
जो है चेयरमैन पीटीआई को उनके बच्चों से बात नहीं करवाई गई, जिस पर तौहीन अदालत की हमने दरख्वास्त दायर की है। अदालत वीकेंड को नोटिस जारी करके जवाब तलब करे, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो अटक जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो 15 सितंबर तक टेलीफोन पर बात करवाएं और उसके बाद जो अमल दरामद है रिपोर्ट है वो अदालत में पेश कराएं, और जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको बच्चों से टेलीफोन पर या व्हाट्सएप पर बात करने की इजाजत दे दी है। दोबारा अदालत की जानिब से ये ऑर्डर जारी कर दिए। थैंक यू सो मच हुसैन चौधरी। अच्छा जी, अब बात करेंगे एक ऐसा वाकया जिसकी कल हम सोशल मीडिया पर बाज़कश देख रहे थे, और इस तरह के वाकया मतलब एक बासर शख्स है और उसको रोका गया जी। एक तो वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, फिर उसको गलत सम से आने से रोकने पर टोल प्लाजा के जो मुलाजिम है उसके साथ जो उसने सलूक किया, उसने उस पर गोलियां चला दी। ये वो आप वीडियो देख रहे हैं जी, और ये वाकया हफ्ते के रोज पेश आया। टोल प्लाजा के मुलाजिम ने गाड़ी गलत सिमत में लाने पर मना किया तो बासर शहरी गुस्से में आ गया। पहले उसने गालम गलोच की, फिर डैश में आ गया, फिर उसने फायरिंग कर दी जिससे टोल प्लाजा का मुलाजिम जख्मी हो गया। और ये सीसीटीवी फुटेज जब आई है तो पुलिस भी हरकत में आ गई और आप सोचें जी मुकदमा भी दर्ज कहा जाता है कि जब आप कम उम्र होते हैं तो लगता ही है कि उस वक्त आपके जो इमोशंस जो होते हैं उन पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये आप ये देखिए कि ये शख्स, इसकी उम्र अंदाजा कीजिए, और टोल प्लाजा पे इसको रोका गया है, मुलाजिम इससे बात कर रहा है। अच्छा, कल से हम ये वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, तो हम ज़ाहिर है कि एक्सप्लेन भी आपको बेहतर कर पाएंगे। अब रुका हुआ है वहाँ पर, उस मुलाजिम से इसकी बहस हो रही है। इतने में वो जाता है, वो मुलाजिम उसको कहता है, पहले ये जाता है उस पर हाथ उठाने के लिए। उस वक्त जब उसको वो पुश करता है तो वो जाता है, फिर वहाँ से गाड़ी की पिछली ये देखें ये मंजर, और ये गन निकाली और उसके बाद ये फायर किया, और फायर करके वो उस कैमरे के पास से वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो अगली सीट में नशिस्त पे बैठ के वो आराम से ये जा हो जाए, यानी कि बड़े आराम से सुकून से गाड़ी की पिछली नशिस्त पे अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जी, वो शुक्र है। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो मुलाजिम था, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये उसने कोई कमेंट किया, उसके बाद वो मौसूफ को जो 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए देने पे या फिर गलत रॉन्ग आने पे, पहले तो देखिए आप ये उसको सुनाने आया जी, सुनाने नहीं आया, हाथ उठाने आया था। फिर उसे लगा कि बिकॉज ही इज यंग तो ही वोंट बी एबल टू कंटेन हिम, तो फिर वो जाता है। वो दूसरा शख्स मैनेज करने की कोशिश कर रहा था मगर ये हो ना सका। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा जान लेते हैं। नज़ीर शाह, फुटेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन पता चला ये शख्स कौन है और जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है अरसलान बलोच, क्या ये वही शख्स है या कोई और है? बिल्कुल, देखें, वडेरा शाही हो या बासर अफराद की बदमाशी हो, इसका निशाना अक्सर कमज़ोर और ऐसे लोग बनते हैं जो जवाब में आपको उसके से वार नहीं कर सकते, जैसे आपके बिलमुकाबिल आपके जैसा कोई शख्स हो। और इसमें भी यही वाकया पेश आया जो हब रिवर रोड पर ये लकी टोल प्लाजा है, जहाँ पर चूँकि लोकल टोल प्लाजा ऐसे होते हैं उनके बीच में बैरिकेड्स या फुटपाथ नहीं होती, तो आने और जाने वाली रोड एक ही सिंगल रोड होती है। तो ज़्यादातर लोग या तो टोल बचाने के लिए या वक्त बचाने के लिए रॉन्ग वे से भी लेते हैं। और इसी तरह जब ये शख्स जाने लगा तो उसने आवाज़ सिर्फ उसको दी कि यहाँ से मत जाओ, तो वो शख्स उतरा और आकर उसने उससे गालम गलोच की, जिस पर जो अबरार है टोल प्लाजा का मुलाजिम, उसने भी जवाब में उसको गाली दी। तो वो अंदर गया और पीछे रखी हुई सीट से उसने पिस्तौल उठाई और उस पर गोलियां चला दी। गाड़ी का नंबर है BAZ 505। बताया जा रहा है ये कौन है, नाम क्या है, और इनका जो असला था वो लाइसेंस याफ्ता था कि नहीं था, और इन पे मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें दफात क्या लगाई गई? देखें, ये जो इसके इक़दाम कत्ल की ये दफ़ा है और जो इसके अंदर गाड़ी है ये अरसलान बलोच के नाम पर है, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी और के नाम पर है, ये शख्स कोई और है और ये कराची से हब चौकी की जानिब यानी कि यकीनी तौर पर बलूचिस्तान जा रहा होगा। इस शख्स का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह है, इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी सामने आ गई है। यही कोई अमीर कबीर शख्स होता तो शायद अब तक ये शख्स गिरफ्तार हो चुका होता। मुझको पुलिस की जानिब से इतना इसके केस पर काम नहीं किया गया, इससे ज़्यादा तो हमारी जानिब से कर लिया गया। हमने इसके बाकायदा एक्साइज का डाटा भी निकाल लिया, तमाम तफसीलात भी निकाल ली, और पुलिस ने इसका जब मुकदमा दर्ज किया उसके बाद से तफ्तीशी पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ नहीं की गई। अक्सर व बेशतर ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर या चेहरा शनाख्त में नहीं आता या गाड़ी का नंबर नहीं आता। इसमें तो चेहरा भी है, गाड़ी का नंबर भी है,
पुलिस के लिए ऐसे केसेस अक्सर चैलेंज यूं बन जाते हैं कि जो सामने वाला मुलजिम होता है वो बासर होता है या उसकी सोर्सेज इतनी होती है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब तो ना पॉलिटिकल कोई मसाइल हैं, अब तो निगरां हुकूमत है जो ना किसी असर रसूख को मानती है ना किसी बदमाशी को। तो यकीनी तौर पर मॉस्को पुलिस को इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पुलिस के पास तमाम डाटा मौजूद है, लेकिन अब तक इस केस में कोई पेशरफ नहीं सामने आई है सिवाय मुकदमा दर्ज करने के। वो भी जो जख्मी अबरार है जो जिसके बाजू में गोली लगी थी, खुशकिस्मती से वो बच गया, वरना बाजू के साथ उसका सीना भी था, वहाँ पर भी लग सकती थी। अब पुलिस से हमने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जी चलें जी, थैंक यू सो मच नज़ीर शाह फॉर बीइंग विद अस। हमें बता रहे थे, लेकिन ज़रा कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उम्र के जिस हिस्से में वो शख्स था, तो ऐसे में थोड़ा इंसान फिर भी थोड़ा अपनी औकात में आ जाता है, बिकॉज उसे रियलाइजेशन होती है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी की कदर व मंजिलत का उसको पता होता है। लेकिन ये शख्स उसको एकदम उसने उठते साथ ही उस पर गोली चला दी बगैर देखे कि उसको गोली कैसे लग रही है, कहाँ लग रही है, क्या हो रहा है। एक्शन और इस एटीट्यूड की वजह भी है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने क्या कर लिया? वीडियो वायरल हुई है तो उन्होंने मुकदमा पुलिस के उन्होंने कुछ भी नहीं किया माशाल्लाह से, और वो सुकून से बैठे हुए। और तफ्तीशी पुलिस का जो किरदार है उसके ऊपर हम अक्सर आवाज उठाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ होगा भी नहीं। हाँ जी, कुछ नहीं होना इस पे, क्योंकि वो बेचारा टोल प्लाजा के एक मामूली सा मुलाजिम है और वो बच गया ना। मर जाता तो शायद थोड़ा नहीं मसला होता, अल्लाह ने उसे जिंदगी दी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस तरह के वाकये में किसी की जान जा सकती थी, तो भी यहाँ कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बाद जो है वो सानेह साहिवाल याद नहीं है आपको, क्या हुआ था उसके बाद? उन सीटीडी एहलकारों का क्या हुआ? लोगों के बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। ब्रेक लेते हैं। जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक खबर है जो सदफ अब्दुल जब्बार आप पहुंचाएंगी। हाँ जी, खबर ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनको फुल कोर्ट आज दिया जा रहा है और इस हवाले से जी अदालती साल की तकरीब से खिताब भी उन्होंने किया है। बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल से खिताब कर रहा हूँ, ये उनकी जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा जी कि गुज़िश्ता साल अदालत की एक साल कारकर्दगी जो है उस पर ज़रा रोशनी डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए हैं। इससे पहले एक साल में निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी और कोशिश थी कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। तो फिर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके, यानी एक कन्फेशन एक तरह का। और उन्होंने कहा कि जी फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए, जिसकी ज़ाहिर है हम डिस्कशन भी करते रहते हैं। आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी और जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई है। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए गए, यानी जो फैसला आया है उसमें उन्होंने उनका तमाम तर जिक्र भी किया। ये चीफ जस्टिस का इस मौके पर कहना था। जी चलें जी, ये हमने खबर आप तक पहुंचा दी। बेसिकली चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है। ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मंजब पर फाइज होंगे। वजह उसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का ओहदा होता है उसके अंदर आप सीनियरिटी के बेस पर चीफ जस्टिस बनते हैं। बाकी जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार अब चेंज हो चुका है, वो भी हम आपको बताते ही रहते हैं कि कैसे होता है। बहरहाल एक और अगली खबर जो आप तक पहुंचाते हैं वह है साइफर केस से मुताल्लिक़। खबर यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की जमानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समात हुई। नईम पंजोता एडवोकेट ने जज अबुल हसनात ने कहा कि आप गुज़िश्ता हफ्ते छुट्टी पर थे, 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए, आज भी प्रोसिक्यूटर वक्त पर नहीं आए। हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद चौधरी, बताइएगा इससे मुतालिक मजीद। जो है होता तो ये चूंकि इन कैमरा इसकी समाअत होती है, लेकिन उसकी जो बाद में तफसीलात कुछ सामने आई हैं। जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं नईम हैदर बंजोथा, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज हैं उनसे मुकालमा किया है, उनसे शिकवा किया कि 2 तारीख के बाद से अब तक चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत नहीं हो रही और मुसलसल डिले हो रहा है। पहले आप छुट्टी पर चले गए थे, उसके बाद जो ड्यूटी जज हैं वो भी मौजूद नहीं थे और जो जमानत की दरख्वास्त है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार है। जो
فاضل جج تھے انہوں نے ان کی جو اہلیہ تھی وہ گزشتہ ہفتے بیمار تھی، ان کا حوالہ دے کر انہوں نے جو نعیم منجوٹھا تھے ان سے کہا کہ کیا آپ کی اہلیہ نہیں ہے، جس پر نعیم منجوٹھا نے آگے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری اہلیہ نہیں ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، جس پر فاضل جج نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو تب آپ کو ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا، اسی وجہ سے میں پیش نہیں ہو سکا، میری اہلیہ جو ہے وہ بیمار تھی اور اسی وجہ سے جو ضمانت کی درخواست تھی وہ مسلسل التوا کا شکار تھی۔ اب 1 بجے تک عدالت نے وقفہ کیا ہے اور 1 بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ جی چلے جی، حسین احمد چودھری تھینک یو سو مچ، اور جو گفتگو ہوئی بڑی سیر حاصل گفتگو، اور یہ ظاہر ہے کہ لیکن وقت کی ضرورت تھی۔ اچھا چلیں، وقت کی ضرورت سے یاد آیا کہ اس وقت سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، جدید دور ہے اور سب کو ایکسس حاصل ہے، سب اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، تو یوٹیوب پر بھی لوگ چینل بنا سکتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب گھر کا سربراہ کماتا تھا پورا گھر آرام سے کھاتا تھا، لیکن اب مہنگائی بھی ہو گئی ہے تو سب کو کمانا پڑ گیا ہے، اور جو آپ کی آمدن ہے اس میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا، تو لوگ چلے گئے جی کہ ہم پیرلل آلٹرنیٹ آپشن پیرلل ہماری کوئی انکم ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریں، دیکھیں یوں آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے، یوں آپ کو جو ڈالر ملنا شروع ہو جائے۔ سرکل میں دیکھیں تو بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہوں گے جن کے یوٹیوب چینلز نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں کچھ سکسیسفل لوگ، یعنی کہ جو یوٹیوب پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو چند لوگ دکھائی دیتے ہیں دنیا بھر سے جو کہ کافی سکسیسفل ہیں یوٹیوب میں، وہ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر پھر آپ کے بچے آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو یوٹیوب چینل دیکھ کر اتنا کما رہے ہیں، لیکن اگر ان کی سٹوریز پہ آپ جائیں، اگر آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھیں تو ایک عرصہ وہ اپنے کانٹینٹ پر محنت کرتے رہیں۔ بعض لوگ تو سن 2010 سے 11 سے اس سے پہلے سے یا اس کے بعد انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد کوئی ایک عرصے کے بعد جا کے ان کی چینل مونیٹائز ہوا، پھر ان کی ویڈیوز پہ لائکس، سبسکرپشن، لیکن یہاں پہ جو ہم مدعا اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب چینل آپ نے بنا لیا، اب آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی، اب آپ کانسٹنٹلی ایڈکٹڈ ہو گئے، آپ جا کے بار بار دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا اسکرین ٹائم بھی بڑھتا جا رہا ہے، آپ دوسرے کام ضروری آپ نے ایک طرف کر دیے، اب آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں میرے سبسکرپشن کتنے ہوئے، ویوز کتنے ہوئے، لائکس کتنے آئے، اور پھر اس کے بعد تیسرا فیز آتا ہے۔ وہ فیز یہ ہے کہ جب آپ کو ظاہر اوور نائٹ تو کامیابی آپ چاہتے ہیں لیکن مل نہیں رہی، اتنا آسان نہیں، جیسے کہ اشفاق نے بھی ایکسپلین کیا کہ سالہ سال لگتے ہیں، اور کانٹینٹ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں جی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے کنٹروورشل ٹاپک اور ایسے تھمبنیل بناتے ہیں کہ واللہ فلانا پکڑا گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور در حقیقت کچھ۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ایک یوٹیوبر جو کہ وائی مین کے نام سے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، ان سے ذرا گفتگو کر لیتے ہیں کہ بھئی طریقہ کار کیا ہے، نسخہ کیمیا ہے کیا اس میں کامیابی کے لیے، اور کیا اوور نائٹ آپ بن سکتے ہیں؟ جی تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ السلام علیکم، کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے یوٹیوب کے ساتھ؟ مجھے آلموسٹ 2.5 ایئرس ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے۔ تو بھائی 2.5 سال کے اندر یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج کل یہ کریز زیادہ ہو گیا ہے نا کہ ہر کسی کا آپ کو بھی بتاتے ہوں گے بھائی ہمارا بھی یوٹیوب چینل ہے، آپ کو میسج بھی کرتے ہوں گے کہ یہ کریں وہ کریں، تو یہ آسانی سے اتنی سکسیس مل جاتی ہے، اتنا پیسہ کمانا بہت آسان ہے اس میں یوٹیوب میں؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ آج سے 10-15 سال پہلے جائیں نا، 10-15 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ ہمیں بولتے تھے کہ بیٹا آپ نے فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے، فلاں یونیورسٹی میں کیوں جانا ہے؟ تاکہ اچھی جاب لگے، کیونکہ فلاں یونیورسٹی کی کوئی کمپنی ہائر کرتی ہیں، 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے، ان کی 3 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے۔ اس بیس پہ جو ہماری جنریشن تھی وہ جب ہم لگے ہوتے تھے کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دے رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے۔ اب چونکہ اسمارٹ فونس آنے کے بعد، انٹرنیٹ کے ایکسیس کے بعد، جب یہ یوٹیوب چینلز اور یہ سب سوشل میڈیا شروع ہوا، اس کے بعد سے پیرنٹس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اچھا یار کہ یہ دس از اے گڈ سورس آف ارننگ منی۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک وہ پروسیس تھا کہ آپ نے جانا ہے 4 سال آپ نے انجینئر بننا ہے یا آپ نے BBA کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے، آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے، تب جا کے آپ کی 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور اس میں سے فار ایگزامپل اگر ایک کانوکیشن ہو رہا ہے دسمبر میں اور اس میں 2000 بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں، تو سب کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی کچھ ہوتے تھے جو بہت زیادہ لائک بریلینٹ ہوتے تھے اور ان کو کمپنیز ہائر کرتی تھیں ان کے ٹیلنٹ کی بیس پہ۔ تو سیم گوز فار دس تھنگ کہ اگر آپ 0 سبسکرائبر اسٹارٹ کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے اوور نائٹ سکسیس، ناٹ ایٹ آل۔ اور آپ جو دیکھتے ہیں کہ یار کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی ایک دم سے ایک رات میں وائرل ہو گئی، تو وائرل وہ لوگ ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پیسے نہیں کما رہے ہوتے، ان کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس برانڈس نہیں آتے اس طرح سے اگر وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کریں۔ فار ایگزامپل کسی بھی آپ سنگر یا ایکٹر کی ایگزامپل لیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم عاطف اسلم کی ایگزامپل لیتے ہیں، 2003-4 میں جب ان کا گانا آیا عادت آیا، وہ ہٹ ہو گیا۔
اگر وہ اس کے بعد گانا بنانا چھوڑ دیتے تو آج ہم کو شاید اس طرح سے یاد نہیں کرتے. ایک گانے کی بیس پہ, ایک فلم کی بیس پہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کوئی اگر آج وائرل ہو رہا ہے, دیٹ مینس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کل کروڑپتی بن چکا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے, آپ کو اپنی ایک کہتے ہیں نا کانسٹنٹ سپورٹ چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہ تو بالکل نہیں کر سکتے آپ کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے, پڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اور یہ آسان بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کسی ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, یا تو آپ فضولیات میں پڑے رہے ہیں نا, جیسے کافی سارے چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ نکال کے ادھر. یہ اب پبلک کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں, ان سے ریلیٹ کرنا بھی آپ کو ہوتا ہے. اچھا, تحقیق بھی ضروری ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیلی بلاگرز ہیں جو لائف اسٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت پیسے کما رہے ہوتے ہیں, تو وہ آسان کام ہے بہت زیادہ. یار وہ فلاں تو کچھ بھی نہیں کرتا, اسے کیمرہ اٹھاتا ہے اور وہ بس یہ دکھاتا ہے. وہ آسان نہیں ہے ایکچولی. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ ایک, جیسے میں کامیڈی ویڈیوز بناتا ہوں, میں اس کو لکھتا ہوں, میں لکھ کے کریکٹرز پلے کرتا ہوں اور پھر اس کو ایڈٹ کرتا ہوں. لیکن ڈیلی بلاگر اپنی زندگی سے انٹرٹینمنٹ نکال کے دے رہا ہے اور 10 لاکھ لوگ اس کو روزانہ دیکھ رہے ہیں. دیٹ مینس ہی ہیز اور شی ہیز سم تھنگ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ بہت کچھ کر رہا ہے. وہ روزانہ صبح اٹھ رہا ہے, وہ فگر آؤٹ کر رہا ہے کہ آج میں کس طرح سے اپنے کچن سے یا کہیں سے بھی کانٹینٹ نکال سکتا ہوں. تو وہ بھی آسان کام نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بنا لیں گے کانٹینٹ, آج آپ دکھا دیں گے اپنا کچن یا اپنا لاؤنج دکھا دیں گے, گھر دکھا دیں گے, تو کل آپ کے پاس کوئی بہت بڑی گاڑی ہوگی. ایسا نہیں ہے. آپ نے 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل روزانہ صبح اٹھ کے آپ نے وہ بنانا پڑے گا کانٹینٹ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم اس کو ہیلدلی کیسے ڈیوائڈ کریں کہ ہم اپنی جو امپورٹنٹ پرائیورٹیز ہیں, ورک لائف بیلنس کی جب بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا میں بھی بیلنس, اسٹوڈنٹ ہیں پڑھائی کو بھی ٹائم دیں اور جاب جو کر رہے ہیں جاب کو بھی ٹائم دیں اور یہ کام کریں. تو اس کے لیے تھوڑا صبر و تحمل چاہیے, پیشنس چاہیے. پیشنس بہت زیادہ چاہیے, اس میں تو بہت زیادہ چاہیے. جو آپ نے بات کری تھی کہ ہم ویڈیوز آ کے چیک کر ہوتے ہیں کتنے سبسکرائبرس ہو گئے, یہ ایک سوشل انزائٹی ہوتی ہے جو کانٹینٹ کریٹر کو ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے, اور بڑے سے بڑے کانٹینٹ کریٹر کی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز کسی ویڈیو سے ویوز نہیں آ رہے ہوتے, اور جو زیرو سے اسٹارٹ کر رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی انزائٹی ہوگی. تو انزائٹی سے حل کرنے کا یہی سولوشن ہے کہ آپ کو اپنی تھیراپی کرنی ہے, آپ کو سمجھانی ہے یہ بات کہ یار آپ سب سے پہلے کام کریں, آپ کو جو فیوریٹ یوٹیوبر ہے نا, آپ جا کے اس کا پاس دیکھیں, آپ جا کے دیکھیں کس ڈیٹ پر چینل بنایا تھا, وہ کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, وہ پہلے کیسی ویڈیوز ہوتی تھیں, کتنی بری ویڈیوز بناتا تھا. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کیمرہ کوالٹی کیا تھی, مائک کس طرح کا یوز کرتا تھا, پھر آہستہ آہستہ پیسے کیے, اس کے بعد کوالٹی اچھی ہوئی, بولنے کا انداز. لیکن شارٹ کٹ کے لوگ پھر کنٹروورشل ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. ہاں, شارٹ کٹ کے لیے لیکن بھی بول رہا ہے, ان کے تھمبنیلز دیکھیں, وہ کہتے ہیں اس نے دیکھیں جی اس نے جب اپنا فیس دھویا تو اس کا منہ کیسا نکلا. آپ ویڈیو کھول کے دیکھیں, اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں جو اس کی دوسری شادی ہو گئی, کھول کے دیکھیں, شادی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. دیکھیں بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو ایسے تھمبنیلز بنا کے ملینز آف سبسکرائبرز ہوں گے, لیکن جب وہ کانٹینٹ ڈالتے ہیں ان کے ویوز نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ ایک کوئی بوم آیا, فار ایگزامپل کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے, کسی کرکٹر نے کیچ چھوڑ دیا, آپ نے ان کو تھمبنیل لگا کے اس کو آپ نے کیچ کر لیا, آڈینس آ گئی, آپ نے کچھ بھی کنٹروورشل آپ نے بنا دیا. لوگ آج دیکھیں گے, سبسکرائب کر دیں گے, کل آپ اس پہ کچھ اور ڈالیں وہ نہیں دیکھیں گے, بولیں گے ہم تو کرکٹ دیکھنے کے لیے آئے تھے, یہ کنٹروورشل دیکھنے کے لیے آئے تھے, آپ یہ نہیں بنا رہے ہو. تو اب وہ ایک بوم ہوتا ہے جو آپ ایک دن کے لیے کر سکتے ہو, اس آڈینس کو مینٹین آپ نہیں کر سکتے اگر آپ صرف کنٹروورشل چلنا چاہتے ہو. تو دس از ناٹ پاسبل ایٹ آل. ایک میں ابھی کورین یا کوئی اس طرح سے سیزن یا کوئی وہ ماسک لیڈی کے حوالے سے یا کچھ اس طریقے سے آیا تھا, تو اس کے اندر وہ لڑکی تھی, اس کی ویسی لائف اپنی الگ تھی, لیکن وہ ماسک کے اندر وہ جا کے سوشل میڈیا پہ وہ کرتی تھی. آپ نے دیکھا صدف, آپ کی نظر سے گزرا نہیں؟ میں دیکھوں گی. اچھا وہ دیکھیے. اچھا آپ بھی چہرے پہ یہ ماسک لگاتے ہیں, چہرہ ریویل نہیں کرتے جی, یا یہ آپ کی اس یوٹیوب چینل کے لیے ہے؟ ایک تو چینل نہیں ہوگا میرے خیال میں. نہیں, ایک ہی ہے. ایک ہی. اچھا اس کے لیے کرتے ہیں یا اس کی کوئی خاص وجہ کیوں ایسا ہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے تو میرا چینل 2020 میں اکتوبر میں نے بنایا تھا وائی مین کے نام سے, اس سے پہلے 2014 سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں. اچھا. ہاں, اور میں ویڈیوز بناتا تھا, وہ تھوڑی سائنس فکشن ہوتی تھی, میں لکھتا تھا, ڈائریکٹ کرتا تھا, اور میرے دوست اس میں ایکٹنگ کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ چلتی نہیں تھی. لوگ تھوڑے سے آ کے برائیاں کرتے تھے, یار کیا بنا رہے ہوں گے, سائنس فکشن لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. ایجوکیشن والی اس کے بعد اس کے بعد میں نے سوچا کہ اچھا شاید اگر اس میں یہاں پہ اگر کانٹینٹ چلانا تو دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا یا کوئی دیسی کامیڈی کرنی پڑے گی. تو اس لیے میں نے, اور میں ہمیشہ سے شاعر تھا تھوڑا سا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں بچپن سے مطلب سپر ہیروز سے بہت زیادہ انسپائر تھا, اسپیشلی اسپائڈر مین سے. تو یہ ایکچولی ایسے ہی ہوا تھا کہ اکثر میں شارع فیصل پہ جا رہا ہوتا تھا بائک پہ نا, تو وہاں پہ بلڈنگس ہوتی ہیں, تو میں ایسے یوں اشارہ کرتا تھا کہ اچھا شاید میرے ویب نکل رہا ہے یوں کر کے. تو میں ایک دن ایکچولی بائک پہ جا رہا تھا اور میں یوں ہی کر رہا تھا کسی بلڈنگ پہ, تو مجھے آئیڈیا آیا کہ میں ماسک پہن کے تو ویڈیو بنا سکتا ہوں نا, کہ میں سپر ہیرو بننا چاہتا ہوں, میرے پاورس نہیں ہے. تو یہ وہاں سے تھوڑی انسپریشن تھی, اور ویڈیوز بناتے بناتے کامیڈی آٹومیٹکلی آ گئی خود بخود, ویڈیوز کی کوالٹی اچھی ہو گئی. اگر آپ میری 2014 کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں بالکل. نہیں آپ سوچیں, میں سوچ رہا ہوں شارع فیصل پہ جا رہے ہیں اور بندہ یوں اشارے کر رہا اور کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو ہم سوچیں مارنے کے لیے بھی لوگ آئے. اچھا تو کچھ آپ ہمیں تھوڑا سا کچھ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کا؟ نہیں ایکچولی وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے, وہ میں لکھتا ہوں. اسکول والا جو آپ کا ہے, سوری اسکول والا جو آپ کا ہے
ہاں وہ مجھے ڈائلاگ یاد تو نہیں اس وقت نہیں کر سکتا لیکن چلے کوئی بات نہیں, ہم آپ کی ویڈیوز وہاں پر جا کے دیکھ لیں گے. لیکن یہ اب یہ جو نفسیاتی پن ہے, نفسیاتی پن جو ہے اس سے کیسے بچا جائے؟ اب اینگزائٹی تو ہے, ہونی ہے. اب آپ نے ویڈیو ڈالی ہے تو آپ چاہیں گے کہ اس پہ ویوز بھی آئیں, اس پہ لائکس بھی آئیں, اس پہ لوگ کامنٹس بھی کریں آ کے, اور دوسرے یوٹیوبرز جو آپ کے ہم اثر ہیں ان سے بہتر بھی ہو. اب کچھ لوگ ڈپریشن میں آ کے گیو اپ بھی کر دیتے ہیں, کچھ لوگ ڈپریشن میں مزید چلے آتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک, ہوتا ہے اسمارٹ ورک. آج کل میرے خیال سے اسمارٹ ورک کا زیادہ جو ہے نا وہ ہے. اب آپ ایک کوئی بندہ اگر جیسے کہ ٹریفک سے بھڑ کے آیا ہے, آئی زندگی روڈ سے جوہر گیا ہے, آئی زندگی روڈ پہ ٹریفک تھا, 9 بجے گھر وہ پہنچا ہے, اور اس کی سیلری 40,000 روپے. وہ جب آ کے دیکھے گا وہ بولے گا یار اس نے صبح اٹھا, اس نے سے ویڈیو ڈالی ہے کہ اچھا میں کیا کر رہا ہوں آج, کیا گھر میں کھانا بن رہا ہوں, یار اس نے اتنی مہنگی 1 کروڑ روپے کی گاڑی لے لی اس نے, میں ابھی تک بائک چینج نہیں کر پایا ہوں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ جتنی محنت صبح سے لے کے رات تک کر رہے تھے نا وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں کسی بھی بلڈنگ میں, وہ بھی اتنی ہی محنت کر رہا ہے. اس کا تھوڑا سا اسمارٹ ورک ہے, آپ تھوڑا سا ہارڈ ورک کی طرف کر رہے ہو. تو اگر دیکھیں آپ کچھ بھی آپ لائف میں کر رہے ہیں نا, آپ کا کوئی بزنس ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے ایک انویسٹمنٹ کچھ بھی ہو آپ سائٹ پہ رکھیں. یوٹیوب ضروری نہیں کہ یوٹیوب ہو یا کچھ اور ہو, آپ کوئی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کا کنسسٹنسی پلس اسمارٹ ورک بہت زیادہ ضروری ہے. یوٹیوب کے علاوہ اور کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو مونیٹائز ہو جاتے ہیں؟ مونیٹائز سے ابھی یوٹیوب ہی ہے, فیس بک یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر نہیں ہے. ہاں لیکن یہاں پر ٹویٹر کے لیے امپریشنز بہت چاہیے بھائی. اس کے علاوہ جو مین سورس آف ارننگ ہے یوٹیوبرس کی وہ برانڈز ہوتی ہیں, برانڈز جو انڈورسمنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اٹس اے لانگ وے ٹو گو. obviously کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. یعنی آپ ٹوٹلی اس پہ ریلائی نہ کریں, آپ اپنی جو ریگولر جاب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے ایز اے پیرالل اور اگر نہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ اٹس اے فل ٹائم جاب, یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اٹس ناٹ ایزی. اور جو لوگ اپنے گھر سے کیمرہ لے کے نکلتے ہیں, گھر کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی کے معاملات بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ سوچیں اپنی پرائیویسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں, کمپرومائز کرنے کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں, قربانی دے کے پھر اس کے بعد وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. کیپ یور پرسنل لائف پرائیویٹ, دیٹس دی بیسٹ وے. Am I right? That's why I wear mask. Good one. پتہ چلے گھر سے ہی میسج آ رہا, ہاں یار وائی مین کی ویڈیوز بڑی اچھی ہے. بندہ میں تو نہیں ہوں, کوئی اور ہے بھائی. چلیں, وائی مین جو ہے انہوں نے بڑا انوکھا طریقہ اپنایا ہے, لیکن دیٹس ویری گڈ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آور شو, اور آپ بہت ساری معلومات شیئر کی جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت ویلیوبل ہو. بالکل جی, ہمارے لیے بھی بہت شکریہ جی. اب کوئی چیز ہے جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے یا نہیں ہے, یا وقفے پہ چلے, بریک پر چلے جاتے ہیں. وقفہ بہت ضروری ہے جی. ویلکم بیک. اور جی بہت ساری کیسز آج عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو جی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کا 15 ستمبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے کا حکم. اور حسین چودھری سے مزید جان لیتے ہیں. جی چودھری صاحب ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا ذرا سے, بتا دیں. جی بالکل, آج صبح ہی یہ درخواست دائر کی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. ان کے وکیل شیراز رانجھا نے یہ درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ گزشتہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے بیٹوں سے فون یا واٹس ایپ پر بات کرنے کی اجازت دی تھی اس عدالت کی جانب سے, لیکن جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اٹک جیل کے, انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ملزم جو ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہے, اس لیے ہم فون پر یا واٹس ایپ پر بات نہیں کروا سکتے. توہین عدالت کی اس درخواست پر نوٹس جاری کر کے فریقین سے جواب طلب کیا جائے, جس پر عدالت کی جانب سے نوٹس تو نہیں کیا گیا, تاہم جو ہے وہ کمپلائن رپورٹ جو ہے وہ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت ہے, اور جو اٹک جیل کے جو انتظامیہ ہے وہ فون پر بات بھی کروائے, اور جو عمل درآمد رپورٹ ہے وہ 15 ستمبر تک عدالت میں جمع کروائے. جی چلیں جی, تھینک یو سو مچ حسین احمد چودھری. اچھا جی, پاکستانی خواتین ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے یہاں پر, کیونکہ ملک کی تعمیر و ترقی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ بالکل ہر چیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو تذکرہ ہم کس کا کرنے جا رہے ہیں جی, آپ ذرا بتائیے. آج ہم جن کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور بلوچستان کی پہلی ایس ایس پی بننے کا انہیں اعزاز حاصل ہے, اور چارج سنبھال کر کام بھی شروع کر دیا ہے. ایس ایس پی فریال ان کا نام ہے, اور ان کے شوہر جی ڈاکٹر سمی ملک بھی بلوچستان میں ضلع نصیر آباد کے ایس ایس پی تعینات ہیں. تو فریال نے 2016 میں پاکستان پولیس کو جوائن کیا, اور اس سے پہلے وہ پنجاب میں سروس کر چکی ہیں, اور ان سے متاثر ہو کر کئی خواتین بھی اب پولیس کے محکمے میں بھرتی ہونے کا سوچ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ظاہر ہے کہ ایس ایس پی فریال فرید اور ان کے شوہر ایس ایس پی ڈاکٹر سمی ملک. تھینک یو سو فار جوائننگ اس جی. مطلب ہمیں بہت فخر ہے جی آپ پہ, اور ماشاءاللہ آپ
दोनों बहुत काबिल हैं। तो बलूचिस्तान की खातून SSP, पहली खातून SSP बनने का आपको एजाज़ हासिल हुआ है, तो ये यकीनन बड़ी कामयाबी है। तो बताइएगा कि कैसे जज्बात हैं आपके, मतलब यहाँ पर, और ख़ासतौर पर दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करते क्या थी, क्यों आप इस तरफ आए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। मैं इस बात को पहले भी रिपीट कर चुकी एक दो जगह पर कि मुझे लगता है कि जो जज्बात होते हैं, जज्बात हैं एज फर्स्ट SSP इन बलूचिस्तान, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या करना है। तो आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इसका मौका दिया और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान ने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी ये कोशिश होगी ड्यूरिंग दिस टेन्योर कि मैं इसको भरपूर तरीके से पूरा कर सकूं। तो फरियाल, ज़ाहिर है हम क्योंकि बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, ज़ाहिर है उस तरीके से तरक्की नहीं है, उस तरीके से ख़वातीन आगे उनके बढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं। ऐसे में जब आप इस तरह आए ना, तो ये यकीनन आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। फैमिली की फुल सपोर्ट हासिल थी, और आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको इस शोबे में आना चाहिए? बलूचिस्तान पुलिस की पहले आपने बात की, तो बलूचिस्तान पुलिस में वाकई ये मौके जो है वो ख़वातीन के को बड़े कम दिए गए। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र करना जरूरी समझूंगी कि मैंने 4 महीने पहले बलूचिस्तान पुलिस ज्वाइन की थी और मुझे IGP बलूचिस्तान ने आफ्टर 4 मंथ्स जो है ये मौका दिया कि मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो परफॉर्म कर सकूं। तो ये उनका ट्रस्ट है और ये उनका एक विजन है कि जो वो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग की जो लोग बात करते हैं उसको एक्चुअली परफॉर्म करना है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पोस्ट करके, ये उनका एक जो स्टेप है। और ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट के बगैर तो आपको पता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड जी साथ ही मौजूद हैं, उनसे जरा जान भी लेते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। डॉक्टर समीर साहब, डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आप भी माशाल्लाह बड़ा आपका एफर्ट है इस मामले में, तो ये जिला संभालना ज्यादा आसान है या घर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज्यादा आसान? आई थिंक घर के लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस तो डेफिनेटली इट इज विद हर, और ये उसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज भी कर रही है। तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट इसको ओवरऑल जब हम देखते हैं क्राइम की सिचुएशन या अदरवाइज उसमें और वर्किंग आवर्स भी होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। हमारी दोनों की कोशिश होती है कि इंतहाई सपोर्टिव रहें, और मेरी भी ये ख्वाहिश भी होती है, मैडम की भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा काम किसी भी तरह से हमें अफेक्ट ना करे और हमारा जो हमारी आपस में डिस्कशंस वगैरह तो होते होंगे फरियाल। जाहिर है कि आपकी जो जॉब्स हैं, एक ही महकमा है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों पे आप लोग मुशावरत भी करते होंगे, तो बच्चे उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप लोग बिल्कुल कानूनी इस तरह से डिस्कशन कर रहे होते हैं? At the moment we have a 14-month-old, तो उसको usually नहीं आती, तो वैसे दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं, तो टाइम निकाल पाते हैं एक दूसरे के लिए? क्योंकि ज़ाहिर ड्यूटी आवर्स अगर सिमिलर है तो ठीक, नहीं मुख्तलिफ है तो प्रॉब्लम तो होती होगी। जी बिल्कुल, इसके अंदर ये इशू होता है, और आई थिंक हमारा एक दूसरे से गिला एट टाइम्स यही रहता है कि हम प्रॉपरली एक दूसरे को या अपने बेबी को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और फिर हम इसको टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इफेक्टिवली टाइम मैनेज करते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी आर तो ट्रैवलिंग वगैरह फरियाल साहिबा, आपकी अजला मुख्तलिफ हैं, तो इसमें ट्रैवलिंग होती होगी या किस तरीके से मैनेज करते हैं फिर वो भी चीज़ें? ज़ाहिर है वो भी टाइम मैनेजमेंट में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी इज इट डिफिकल्ट और सफ़र करना पड़ता है ज़्यादा? करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, बट ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स एडजेसेंट हैं बिल्कुल, तो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। मेरे साथ चूँकि किड होता है तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वो करने और हमसे मिलने आकर और इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी IGP का बहुत वो रोल है हमें सपोर्ट करने में,
کہ انہوں نے جو ہے ہمیں اس کے پیچھے بڑا سوچ کے ہمیں ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ دیے کہ ہمارا چلے فیملی یونٹ بھی اتنا ڈسٹرب نہ ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے کام بھی چلتا ہے. بالکل زبردست. تھینک یو فریال, تھینک ڈاکٹر سمیع, آپ دونوں کا بہت شکریہ اینڈ وش یو گڈ لک. اور جی بڑا مشکل ہوتا ہے جی ویسے, لیکن سپورٹ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو چلیں جی اب وقت آ گیا اور دعا کرتے ہیں یا اللہ آج کا میچ جو ہے نا بارش کولمبو میں کم کرانا, رب رکھا. بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت, میچ دیکھیں, انجوائے کیجیے, اللہ حافظ. اگر